السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ مجھے تو ابھی تک کافی دلچسپ لگ رہا ہے۔ آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے یہ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ شروع کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کا نام ہے کاسۂ دل، مصنفہ ہے سندس جبین، قسط نمبر 2۔ آف وائٹ اور لائٹ پرپل کلر کی خوبصورت کلر اسکیم کے ساتھ گھر کی ڈیکوریشن کمال کی تھی۔ وہ حیرت آمیز خوشی سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارا گھر ہے ستارہ، اسے پیار کی نظر سے دیکھو اور پرکھو۔ کمی محسوس ہو تو جان جانا کہ ایک فوٹوگرافر بہرحال خاتون خانہ کی نظر نہیں لا سکتا۔ خیر کچن میں کھانے پینے کے لوازمات موجود ہیں اور اس کے بعد آرام کر لینا۔ باقی باتیں روایتی جگہ پر ہوں گی اور روایتی انداز میں ہوں گی۔ اس وقت میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، چند گھنٹوں بعد آؤں گا، مہروز نے مسکرا کر کہا اور اسے بیڈ روم تک چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سارے گھر کا جائزہ لینے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ بلا شبہ گھر کی تزئین و آرائش بہت خوبصورت اور آرٹسٹک سٹائل کی تھی۔ صاف ستھرا ماڈرن طریقے سے سجا گھر اسے بہت خوبصورت احساس سے روشناس کرا گیا تھا۔ چائے کی طلب اسے کچن میں کھینچ لائی تھی۔ اس نے چائے بنائی اور مگ تھام کر بیڈ روم کی طرف آ گئی۔ تسلی سے صوفے پر بیٹھ کر چائے ختم کی، سامان کھول کر اپنا ایزی ڈریس نکالا اور دوپٹہ ایک طرف ڈالتی واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلی، بال سلجھائے اور ڈھیلی سی چوٹی بنا کر بیڈ پر آ گئی۔ چادر اوپر کھینچ کر آنکھیں موندی تو کچھ ہی لمحوں میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں خوابناک سی سبز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے ماحول کا موقف حاصل کرنے میں۔ اس نے بے اختیار وال کلاک پر نظر دوڑائی۔ 11:30۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ مہروز کہاں ہے؟ اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے سونے سے پہلے فینسی لائٹ نہیں بجھائی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ مہروز گھر آ چکا تھا۔ اس نے بستر چھوڑا اور اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ منہ ہاتھ دھویا اور پھر کمرے سے باہر آ گئی۔ مہروز لاؤنج میں صوفے پر براجمان تھا اور شاید کوئی مشروب پی رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا اور گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ نیند پوری ہو گئی؟ جی، آپ کب آئے؟ وہ صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی بیڈ روم کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ ستارہ نے اس کی پیروی کی تھی۔ بیڈ روم میں داخل ہو کر وہ واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ میں چینج کر لوں، وہ کہتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ ستارہ خاموشی سے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا، پھر اس کی سمت چلا آیا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے سہولت سے اس کی لمبی چوٹی ہاتھ میں لے لی تھی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں ستارہ، وہ رشک اور توصیف سے کہہ رہا تھا۔ شکریہ، وہ زیر لب مسکرائی۔ مائی گاڈ، اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کہا لگا کر ہنسا تھا۔ وہ خجل ہو گئی۔ ستارہ کوئی بات کرو نا، ترس گیا ہوں کسی اپنے کی آواز کو، کچھ بولو نا، وہ بے قراری سے کہہ رہا تھا۔ ستارہ کا دل جیسے کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیسے بولے، کہاں سے اتنی ہمت لائے۔ اسے تو نظریں اٹھانا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ اس کی چوٹی کے بل کھول رہا تھا۔ دبئی کیسینوز کا ہنگامہ اپنے عروج پر تھا۔ شور، آوازیں، کہکہے، متحرک جسم اور چھلکتے جام، ہر کوئی مگن تھا، گم تھا۔ طلال بن مصعب نے رم کا گھونٹ لیتے ہوئے سارے ماحول سے بے نیاز بیٹھے شاہ بخت مغل کو دیکھا۔ یوں تو ہر سال ہی اس کے ماڈلز کی کلیکشن کو سراہا جاتا تھا، مگر اس بار تو ایک تہلکہ مچ گیا تھا اور اس کا سبب سامنے بیٹھا ہوا شاہ بخت مغل تھا، جو کہ اس کا لیڈ ماڈل بھی تھا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بے پناہ کامیابی، تعریف و توصیف حصے میں آئی تھی اور اس کے نام کا گراف کچھ مزید اونچا ہو گیا تھا۔ طلال بن مصعب کے فیشن ویک کے بعد کئی پروڈیوسرز اور ڈریس ڈیزائنرز نے اس کے ساتھ رابطہ کیا تھا، مگر وہ چکنی مچھلی کی طرح سب کے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ طلال کو خاصی حیرت تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ فوراً ہی ایگریمنٹ سائن کرنے شروع کر دے گا، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ تم مان کیوں نہیں جاتے؟ طلال نے خاصے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ نہیں مصعب، میں یہاں صرف تمہارے لیے آیا تھا، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس نے بے تاثر انداز میں انکار کیا۔ کیوں، ایسے کیا مصروفیت ہے؟ 2-4 مہینے رہو یہاں پر، ہوٹل کا خرچ میرا، طلال نے فراخ دلی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے مصعب، میرا MBA کا لاسٹ سیمسٹر ہے، میں اسے کسی صورت ڈراپ نہیں کر سکتا۔ لوگ تو اتنی شہرت اور ایسی آفرز پر جابز تک چھوڑ دیتے ہیں، اور تم؟ وہ لوگ ہیں اور میں شاہ بخت مغل ہوں، اتنا فرق کافی نہیں ہے؟ اس نے آنکھوں کو جنبش دی۔
तलाल बिन मसब चंद लम्हों के लिए फ्रीज हो गया था। उसी पल वो सर झटक कर कैसीनो के माहौल में वापस लौटा था। एक कामयाब फैशन इवेंट के बाद इस शानदार कैसीनो में डिनर और थोड़ी सी तफरीह तलाल की तरफ से अपने तमाम मॉडल्स के लिए थी, और बाकी सब कहीं ना कहीं मसरूफ़ थे। कोई जुए की मशीन पर और कोई डांस फ्लोर पर, कोई ड्रिंक में मसरूफ़ था तो कोई किसी हसीना की बाहों में मदहोश। और ऐसे में उन सबसे अलग थलग बैठा शाह बख्त मुगल तलाल को अपनी तरफ मतवज्जा करा गया। 15 दिन की रफाकत के दौरान इतना तो वह जान चुका था कि शाह बख्त मुगल ड्रिंक नहीं करता, इसीलिए उसके पास चला आया। तुम्हारा यहाँ आना तो बेकार गया ना, तलाल ने अफसोस से कहा। क्यों? शाह बख्त ने सॉफ्ट ड्रिंक का घूंट लेकर कहा। यहाँ तुम्हारी दिलचस्पी के लिए कुछ मौजूद ही नहीं है ना, तलाल ने वजाहत की। शाह बख्त ने सर झटका। असल में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इस किस्म के आदमी हो, तलाल ने मज़ीद कहा। किस किस्म का? उसने भवें उचकाकर पूछा। उसकी शहद रंग झीलें तलाल पर मरकूज थीं। तलाल चंद लम्हे खामोश रहा। मर्द होकर भी तलाल को अंदाज़ा हो रहा था कि वो उस पर किस तरह असरअंदाज हो रहा था। उसकी आंखों की चमक और लपक इतनी शदीद थी कि नज़र चुराना दुश्वार था। इतने खुश किस्म के, तलाल ने रम का सिप लेते हुए वजाहत की। शाह बख्त ने सर झटका और सिगरेट सुलगाने लगा। ज़रा सा आगे झुकते हुए उसने एक हाथ से सिगरेट थामा और दूसरे से लाइटर जलाने लगा। ज़रा सा आगे झुकने से उसके शहद रंग बाल माथे पर झुक आए थे और वो इस पोज में इतना दिलकश और प्यारा लग रहा था कि तलाल ने बेसाख्ता उसका ये पोज सेल फोन पर महफूज कर लिया था। एक बात पूछूं? तलाल ने उसकी तरफ झुक कर कहा। वो सिगरेट के कश लेते हुए बेतासुर अंदाज में इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। तुम सच में इतने कूल हो या पोज कर रहे हो? मैं ऐसा ही हूँ, उसने सर्द लहजे में कहा। मैं नहीं मानता, तलाल का लहजा तीखा हुआ था। तो मत मानो, उसने शाने झटके। तलाल चंद लम्हे खामोश रहा, फिर यकदम बोला। शाह बख्त आओ, मेरे घर चलें। इट्स बख्त ओनली, उसने तस्सीह की। ओके बख्त, चलें। चलो, वो उठ गया। कुछ देर बाद वो दुबई की शानदार स्काई हाई पर लास्ट फ्लोर पर वाक़या तलाल बिन मसब के पेंट हाउस में मौजूद था। बख्त, तलाल ने काफ़ी का मग उसके सामने रखा। मुझे लगता है मैं तुम पर आशिक हो गया हूँ, तलाल ने बहुत संजीदगी से कहा। शाह बख्त हक्का बक्का सा उसे देखता रहा, फिर बेख्तियार कहकहा लगाकर हंसा और हंसता चला गया। माई गॉड, क्या कहा तुमने? तुम मुझ पर आशिक? ओह गॉड, वो खिलखिलाकर हंसे जा रहा था। इसमें हंसने की क्या बात है, तलाल ने कुछ खफकी से कहा। वो हंसते हंसते रुका और आंखों से निकलते पानी को साफ किया। हंसने की बात तो है, तुम एक मेल होकर मुझ पर आशिक हो गए हो। वो फिर से हंसा। मोहब्बत के लिए मर्द औरत की कोई तखसीस नहीं होती दोस्त, तलाल ने फ़लसफ़ा बघारा। अरे क्या बात है भाई, अभी तो मुझे माशूक बना रहे थे और अभी दोस्त बना लिया। दोस्ती तो तुम्हारे लिए ऑनर है, तलाल भी मुस्कुराया। शाह बख्त एक बार फिर कहकहा लगाने लगा। मसब यू आर अमेजिंग। बख्त एक बात कहूँ? बोलो भाई बोलो, उसने हंसी दबाई। सच ये है कि तुम बहुत खालिस हो, बहुत प्योर, बिल्कुल किसी आईने की मानिंद, जिसके पार झांका जा सकता हो, जिसमें हम अपने आप को बिल्कुल साफ और वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। हमेशा ऐसा ही रहना बख्त, तुम्हारी सच्चाई अनमोल है और कभी भी इस दुनियावी मफाद के लिए इसे मत छोड़ना। तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है बख्त, माशरे और दुनिया की आराइशों से पाक, मुनाफकत से दूर। इसे आलूदा मत होने देना, तुम बस कभी मत बदलना। तलाल बिन मसब की स्याह आंखों से धुआं सा निकल रहा था। शाह बख्त की सारी हंसी गायब हो गई थी। तुम ठीक हो ना मसब? उसने परेशानी से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। पता है बख्त, तुम्हें देखकर मुझे वो तलाल याद आता है जो कभी बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। खालिस, पाक साफ, निखरी सुथरी सोच रखने वाला और अपनी आंखों में ढेरों ख्वाब लिए हुए। मगर ख्वाब कहाँ पूरे होते हैं? ये तो हमेशा ही अधूरे रहते हैं, हमेशा अधूरे। हालांकि इस दुनिया के लिए मैं एक कामयाब इंसान हूँ, मगर कोई नहीं जानता इस कामयाबी के लिए मैंने क्या तावान भरा। मैंने अपनी सच्चाई खो दी, मैंने अपना दिल बेच दिया, मैंने अपने ख्वाब रहन रख दिए। वो ख्वाब जो हमें जीना सिखाते हैं, वो ख्वाब जो आँखों के लिए ज़िंदगी हैं। मेरे सब ख्वाब मर गए। तुम्हें मेरी आंखें मुर्दा नहीं लगती बख्त? देखो देखो, इनमें कोई ख्वाब नहीं। तलाल का लहजा बिल्कुल खाली था, बिल्कुल उस जवारी की तरह जो अपनी सारी जमा पूंजी हार चुका हो। ऐसा क्या हुआ था मसब? शाह बख्त ने बेसाख्ता पूछा था। तुम मुझे मसब क्यों कहते हो? तलाल ने उल्टा सवाल दागा।
مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ میرب فاروق بھی یہی کہتی تھی، سب مجھے طلال کہتے تھے اور وہ مجھے مصب۔ کون میرب فاروق؟ شاہ بخت نے بے ساختہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میری میرب، میری زندگی، میری جان، میں نے اسے کھو دیا بخت۔ چند سال پہلے طلال بن مصب کو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ یہ سب جانے کہ میں ہوں۔ میرے ادھورے خوابوں کی تکمیل کی جنگ شروع ہو گئی۔ مجھے ہر قیمت پر آگے جانا تھا، مجھے فیشن کی دنیا کا سب سے بڑا نام بننا تھا، اور اس کے لیے میں نے اپنی سچائی کھو دی، اپنے خواب گنوا دیے، اور اپنی ہتھیلیاں زندگی بھر کے لیے سونی کر لیں۔ زندگی میں سب کو سب کچھ تو نہیں ملتا نا، مکمل خوشی تو ایک خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوتا۔ میں نے ایک نام پا لیا اور میرب کو کھو دیا۔ طلال کے لہجے میں بیتے دنوں کی اذیت تھی، گزرے زمانوں کے پچھتاوے تھے۔ کیا تم نے ہی سب پانے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا تھا؟ شاہ بخت نے حیرت سے کہا۔ جب ہم ایک جنون میں بھاگتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے کانٹے ہمارے پاؤں میں چبھ گئے ہیں، اور بھاگتے بھاگتے جب ہم تھک کر گرتے ہیں تو ہمارے لہو لہان پاؤں ہمیں اس اذیت کا احساس دلاتے ہیں جو ہم نے اس سفر کے دوران سہی تھی۔ حفصہ کرمانی ایک ٹاپ ماڈل تھی، پاگل تھی میرے پیچھے، مگر میں اس کے ہاتھ ہی نہ آتا تھا۔ میری جان تو میرب تھی، میری زندگی، اور پھر یوں ہوا کہ جنون محبت پر غالب آ گیا۔ جنون مجھے آگے بڑھنے کا تھا، ایک مقام بنانے کا۔ حفصہ کرمانی نے مجھے آفر دی کہ وہ مجھے اس ٹاپ پر لے کر جائے گی جہاں میں جانا چاہتا ہوں، اور بدلے میں اس نے مجھ سے بس ایک رات مانگی تھی۔ اور بخت، تم بتاؤ ایک رات سے کیا ہوتا ہے؟ میں اس سے شادی تو نہیں کر رہا تھا نا، مگر یہ بات میرب کو کون سمجھاتا؟ میڈیا نے مجھے اور حفصہ کو خوب سکینڈلائز کیا تھا، اور اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ میں نے خود ہی اسے کہا کہ میرب، مرد کا کیا بگڑتا ہے، برباد تو عورت ہو جاتی ہے۔ تو جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، مصب تم مرد اتنے دوگلے کیوں ہوتے ہو؟ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تم خود چاہے سارے زمانے کی غلاظت میں منہ مار کر آؤ گے؟ بیوی کو خالص ہی ہونا چاہیے، 7 پردوں میں چھپی ہوئی۔ میں نے تمہیں دوسروں سے مختلف سمجھا تھا، مگر تم ان سب سے بدتر ہو۔ مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ میں نے تم سے محبت کی۔ اور پھر پتہ ہے کہ کیا ہوا؟ طلال کے لہجے میں سسکیاں گونجی تھیں۔ کیا؟ بخت نے بے اختیار پوچھا۔ میرب نے خودکشی کر لی۔ جانتے ہو کب؟ جب ہماری شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ طلال کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور آنسو قطار در قطار اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ تم بھی تو کسی سے محبت کرتے ہو نا شاہ بخت مغل، تمہاری بھی تو کوئی میرب ہوگی۔ پتہ ہے یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں، ان کی پیاری سی چمک بتاتی ہے کہ ہاں کوئی ہے جس کے دم سے تمہارا دل آباد ہے۔ بولو نا بخت، کون ہے وہ؟ طلال نے آنسو پونچھ کر تجسس سے پوچھا تھا۔ اس کے درست اندازے پر شاہ بخت ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں ہے وہ، میری اینا ہے، میری اینا۔ ایک دلکش مسکراہٹ نے خود بخود شاہ بخت کے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ طلال نے اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو حسرت سے دیکھا اور بے اختیار ان کے دائمی ہونے کی دعا مانگی تھی۔ زندگی میں سب کچھ مل جاتا ہے بخت، مگر محبت بس ایک بار ہی ملتی ہے، اور اگر خوش قسمتی سے مل جائے تو اسے کبھی مت کھونا، طلال نے بہت خلوص سے کہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے اب میں تم پر عاشق ہوتا جا رہا ہوں، بخت نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ دونوں کا بے ساختہ کہکہا گونجا تھا۔ ستارہ نے ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ سموئے محویت سے ناشتہ بناتے مہروز کو دیکھا، جو بڑا مگن تھا۔ میں تمہیں اتنا اچھا ناشتہ کرواؤں گا نا کہ تم مجھ سے فرمائش کر کے ناشتہ بنوایا کرو گی، وہ آملیٹ کے لیے انڈے پھینٹتے ہوئے فخر سے کہہ رہا تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ وہ شرارت سے بولی۔ کیوں نہ ہوا؟ تمہیں ہر حال میں پسند آئے گا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ ضروری تو نہیں، وہ ہنسی۔ ضروری ہے، ورنہ میں، وہ رکا، ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا، اس نے خطرناک انداز میں چمچ لہرایا۔ ستارہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ آپ نے اتنی خطرناک دھمکی دے دی ہے، اب تو پسند کرنا ہی پڑے گا، وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتی ہوئی بولی۔ مہروز کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد گھومنے چلیں گے، وہ مزید بولا۔ ستارہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کدھر جائیں گے؟ وہ بے تابی سے پوچھنے لگی۔ جہاں تم کہو، وہ آملیٹ کا آمیزہ فرائی پین میں ڈالتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا پتا، آپ مجھے یہاں کے بارے میں کچھ بتائیں نا، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا کر بولی۔ ہاں یہ بات تو ہے، چلو میں بتاتا ہوں۔ سنگاپور 57 چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ملک ہے، ان میں سے زیادہ تر غیر آباد اور گھنے جنگلوں سے بھرے ہوئے ہیں۔
ہم کس جزیرے پر ہیں؟ وہ فوراً اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ سنتو شاپر، یہ سنگاپور کا سب سے بڑا خوبصورت اور گنجان جزیرہ ہے۔ بہت اچھی تفریح گاہ بھی ہے۔ یہاں کون سی جگہیں اچھی ہیں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ یوں تو سارا سنگاپور ہی بہت خوبصورت ہے، جیسے مسجد سلطان، مسجد انگولا، چائنا ٹاؤن، الزبتھ واک، خیبر ہلز، انڈر ورلڈ واٹر اور خاص طور پر خواتین کے لیے شاپنگ کا بلاسٹ یعنی کہ پلازا سنگاپور۔ یہ پلازا بہت خوبصورت ہے، فن تعمیر کا شاہکار، اس کے 7 فلورز ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ مجھے تو شاپنگ کا شوق ہی نہیں ہے، آپ مجھے اپنی پسند کی جگہ پر ہی لے جائیے گا۔ وہ افسوس اور معصومیت کے ملے جلے تاثر سے بولی۔ مہروز کا کہا چھت پہاڑ قسم کا تھا۔ او گاڈ، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میرے لیے اللہ کا انعام ہی ہو، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اچھا وہ کیسے؟ اس نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ اس لیے کہ لڑکیوں کو شاپنگ کا کریز ہوتا ہے، اور تم کیسی حیرت انگیز لڑکی ہو کہ تمہیں شاپنگ کا شوق نہیں ہے، وہ حیرت سے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی ہنستی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ سارا کام وہ اکیلے ہی کر رہا تھا کیونکہ بقول اس کے بعد میں تو ستارہ کو ہی سب کرنا تھا۔ یہ جو کہ ناشتے کے نام پر لنچ ہے، اس لیے اس میں ہیوی ڈشز بھی شامل ہیں۔ وہ ہاتھ دھونے کے بعد اس کے برابر آ بیٹھا۔ یہ اسموکی آئنمنٹ چکن ہے، یہ فرائیڈ رائس، مسالے دار آملیٹ، بیکڈ بریڈ اور یہ اسٹرابیری ٹارٹ۔ اس نے ستارہ کو ڈشز سے متعارف کرایا اور اس کی پلیٹ تیار کرنے لگا۔ وہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے پلیٹ ستارہ کے سامنے رکھی۔ شروع کرو بھائی، ستارہ نے نوالا لیا۔ وہ اس کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ بہت اچھا ہے، بہت مزیدار، وہ ایمانداری سے بولی۔ کھانا واقعی مزیدار تھا۔ مجھے واقعی آپ سے فرمائش کر کے پکوانا پڑے گا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بھی ہنس دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تیار ہونے چل دی۔ اس نے سبز اور سنہری لائٹ سے کام والی لانگ اوپن شرٹ اور ٹراؤزر پہنا اور ساتھ میں لمبا سا دوپٹہ۔ وہ چینج کر کے نکلا تو اسے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ ڈریس تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ تھینکس۔ کچھ دیر بعد وہ نقشک سے تیار کار میں بیٹھے اڑے جا رہے تھے۔ ستارہ نے مسجد سلطان دیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ اس وقت وہ اسی طرف جا رہے تھے۔ بہت صاف ستھرا ہے یہ جزیرہ، وہ رشک سے چمکتی دمکتی سڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اور یہاں کے قوانین بے حد سخت ہیں، اسی لیے یہ صفائی تمہیں نظر آ رہی ہے، مہروز نے بتایا۔ کب پہنچیں گے ہم؟ وہ بے چینی سے بولی۔ بس کچھ دیر میں، اور یہ مت سوچنا کہ یہاں تم اپنے ہم وطنوں کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسجد سلطان کے گرد و نواح میں 4-5 لاکھ مسلمان آباد ہیں، یوں سمجھ لو چھوٹا سا لاہور آباد ہے۔ یہاں پاکستانی کھانوں سے لے کر پاکستانی کپڑوں تک ہر چیز مل جاتی ہے، مہروز نے مزید بتایا۔ وہ دلچسپی سے سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ مسجد میں پہنچ گئے۔ ستارہ کو وہ جگہ بے حد پسند آئی تھی۔ 2 سے 3 گھنٹے انہوں نے اس مسجد میں گزارے تھے۔ مسجد سلطان فن تعمیر کا شاہکار تھی۔ واپسی پر وہ کافی ہاؤس میں چلے گئے۔ داخلی دروازے کے ساتھ والی ٹیبل منتخب کر کے وہ بیٹھ گئے اور کافی کا آرڈر دیا۔ ستارہ کی لمبی چوٹی کرسی سے ہوتی ہوئی زمین پر لگ رہی تھی۔ وہ بے خبر تھی، جبھی مہروز سے باتوں میں مگن تھی۔ وہ خاموشی سے نسبتاً ایک ویران سے کونے میں پڑی میز پر موجود تھا، اور وہ وہاں سے داخلی دروازے کے پاس بیٹھی اس لڑکی کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ وہی لڑکی جو اسے ایئرپورٹ پر ملی تھی، بلکہ نہیں، ملی نہیں تھی بلکہ اسے نظر آئی تھی۔ وہ آج پھر اسی طرز کے لباس میں تھی، لمبی سی شرٹ اور کھلا فلیپر، اور حسب معمول اپنے لمبے بالوں کی خوبصورت سی چوٹی بنائے، اور اسی مرد کے ساتھ تھی جو اس دن اسے ایئرپورٹ پر لینے آیا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر کہ اس کی چوٹی زمین کو چھو رہی تھی۔ اس نے ایک ویٹریس کو پاس بلایا اور اسے دھیمے لہجے میں کچھ سمجھانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ویٹریس اس کی ہدایت کے مطابق ستارہ کی ٹیبل کے پاس جا کر رکی، بہت احترام کے ساتھ ڈسٹرب کرنے کی معافی مانگی اور جھک کر ستارہ کی چوٹی اٹھائی، احترام سے ٹیشو پیپر سے ہلکا سا جھاڑا اور اس کی گود میں رکھ دی اور واپس مڑ گئی۔ ستارہ حیران سی تھی اور اس کی حیرت سے پھیلی آنکھیں اسے گھائل کر گئی تھیں۔ اس کے اندر ایک پل میں زبردست تحریک اٹھی تھی۔ ہاتھ بے اختیار موبائل کی طرف بڑھے اور اگلے ہی لمحے وہ ایک نمبر ملا رہا تھا۔ وہ لمبے بالوں والی لڑکی اور اس کا ساتھی مرد اب اٹھ کر باہر کی طرف جا رہے تھے۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر ان کے پیچھے چلا آیا۔ ہاں، ایک گاڑی کا نمبر نوٹ کرو اور معلوم کرو کہ یہ آدمی کون ہے اور اس کے ساتھ موجود لڑکی سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ مکمل کوائف، ہر چیز، اور سنو، غلطی کی گنجائش نہیں۔ اس کے دھیمے لہجے میں تحکم تھا۔ کچھ دیر دوسری طرف کی بات سننے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔
وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ وہ پرسوچ نظروں سے دور ہوتی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ مرینا دودھ کا گلاس تھامے اسید کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ انہیں کمپیوٹر کے آگے جمع نظر آیا۔ انہوں نے دودھ کا گلاس اس کے ٹیبل پر رکھا۔ اسید؟ جی ماما۔ اسید نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ آج شام کیا ہوا تھا؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں سرسری سا پوچھا۔ کب؟ وہ حیران نظر آیا۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ مرینا نے بمشکل اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو ماما؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگا۔ تم نے ہبا کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ وہ پھنکاری تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مکر جائے گا، اس کے چہرے کا رنگ تو ضرور بدلے گا، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کے برعکس وہ بڑے سکون سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں نے دیا تھا۔ جو سکون اس کے چہرے پر تھا وہی لہجے میں بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے منجمد سی ہو گئیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، کتنے دھڑلے سے تم اقرار کر رہے ہو۔ وہ چلا اٹھی تھی۔ کیوں؟ تیمور احمد کو میں برا لگتا تھا، ہوں اور لگتا رہوں گا۔ انہوں نے کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم کی؟ نہیں نا، تو میں کیوں کروں؟ مجھے بھی ہبا تیمور سے نفرت ہے۔ اسید کے لہجے میں بھوکے بھیڑیے جیسی گراہٹ تھی۔ وہ ششدر سی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے افسوس سے اسے دیکھا۔ سرخ و سفید، اونچا لمبا، خوش شکل و خوش لباس، بظاہر کتنا مکمل تھا، اور خدا نے کہاں کمی چھوڑی تھی۔ مجھے بھی یقین نہیں آتا کہ آپ میری ماں ہیں۔ کیوں کی تھی آپ نے تیمور احمد سے شادی؟ اس لیے نہ کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھ لیں گے، اور اس لیے کہ آپ ہبا کی ماں بن جائیں، اور ایسا ہی ہوا ہے ماما۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ آپ میری ماما ہیں۔ آپ تو صرف ہبا کی ماما ہیں۔ اسید کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ مگر اسید، اس میں ہبا کا کیا قصور ہے؟ وہ بے بس سی ہو کر پوچھنے لگیں۔ تو میرا کیا قصور تھا ماما؟ مجھے کیوں بلا قصور اور بلا جواز نشانہ بنایا جاتا رہا؟ اس نے الٹا سوال داغا۔ لیکن اس سب سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ وہ تنک کر بولی۔ میں جانتا ہوں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہر کام کچھ حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کیا جاتا نا ماما۔ اس کے چہرے پر خطرناک چمک آ گئی۔ اور تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر یہ سب تیمور کو پتہ چل گیا تو؟ مرینا نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون بتائے گا انہیں؟ آپ؟ وہ تنزیہ ہنسا۔ میں نہیں، ہبا، انہوں نے سکون سے کہا۔ اسید کا اطمینان ایک پل میں رخصت ہوا تھا۔ مرینا کو اس کا اڑا رنگ دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ان کی بات کا یقین کر چکا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئیں، پیار سے اس کی پیشانی پر آئے بال سمیٹے۔ اسید میرے بیٹے، میری بات دھیان سے سنو۔ یہ بالکل روزے روشن کی طرح عیاں حقیقت ہے کہ تیمور تمہارے باپ نہیں ہے، اور یاد رکھو کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کی اولاد کو اپنی اولاد تسلیم نہیں کرتا، جبکہ وہ اس بچے کی ماں کو بخوشی بیوی کے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ 1 سال پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں تیمور کو چھوڑ دوں گی، مگر اس ارادے پر کبھی عمل نہ کر سکی۔ جانتے ہو اس کی کیا وجوہات تھیں؟ میں تیمور کو کیوں چھوڑنا چاہتی تھی؟ وہ جو حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اس طرح سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے تیمور سے شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت روایتی سا مرد ہے، جو عورت پر اپنا حق جماتا ہے، اس پر شک کرتا ہے، اس پر ہاتھ اٹھانا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں اسے نہیں چھوڑ سکی، کیونکہ میرے والدین اور بھائی ایک بار پھر میرے فرض سے سبکدوش ہو چکے تھے، اور ایسے میں دوبارہ میرا بوجھ کون برداشت کرتا؟ اور اگر بالفرض محال وہ کر بھی لیتے تو اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ وہ میری مزید شادی کے لیے اصرار نہ کرتے؟ وہ لازماً یہ کرتے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ میرا خوبرو اور خوبصورت ہونا تھا۔ یہ خوبی نہیں بلکہ خامی بنتی گئی میرے لیے، اور میرے پاس اس چیز کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ تیسرا مرد تمہیں قبول کرتا یا نہ۔ پھر میں کیا کر لیتی؟ آخری اور سب سے بڑی وجہ تھی ہبا۔ اسید، وہ مجھے بہت عزیز ہو گئی تھی تب اور آج بھی ہے۔ میں نے اسے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی تمہاری تربیت پر تو انگلی اٹھا سکتا ہے مگر ہبا پر قطعاً نہیں۔ مجھے پتا ہے تم تیمور کے رویے سے بہت دل برداشتہ ہو اور حق پر ہو، مگر میرے بچے، اتنا جان لو کہ جن کے باپ مر جاتے ہیں وہ مرتے دم تک یتیم ہی رہتے ہیں، کیونکہ اولاد کی ماں تو دوبارہ بن سکتی ہے پر باپ نہیں۔ میں نے اس امید پر صبر کیا تھا کہ میرا بیٹا میرے قد کو پہنچے گا تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، کچھ بن جائے گا، اور تم میرے سارے خوابوں کو مٹی میں ملانا چاہتے ہو۔ کیوں؟ تم جانتے ہو مجھے ہبا نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ میں نے خود تمہیں اسے سیڑھیوں سے گراتے دیکھا ہے۔ کیوں کر رہے ہو ایسا اسید؟ کیوں؟ سوچو وہ ابھی بچی ہے تو ہے، مگر پھر بھی
اس نے مجھ سے چھپایا اور تم؟ انہوں نے اسید کا شرمندگی سے سرخ چہرہ دیکھ کر بات بدلی، بلکہ لوہا گرم دیکھ کر مزید چوٹ لگائی۔ تیمور کی جائیداد اور بزنس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ تم اس کے بیٹے نہیں بلکہ میرے بیٹے ہو۔ میرا حصہ بحیثیت بیوی جو مجھے ملے گا وہ تمہیں میرے مرنے کے بعد ملے گا۔ ماما پلیز، اسید نے بے اختیار ٹوکا۔ سچی تو کہہ رہی ہوں، اس لیے میرے بچے ابھی سے سوچو، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تمہیں، عملی زندگی میں آنا ہے، اور میں جانتی ہوں میرا بیٹا کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ انہوں نے پیار سے اسید کی پیشانی کو چوما۔ وہ بے ساختہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ماما پلیز، آئی ایم سوری ماما، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، شاید میں پاگل ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری ماما، وہ بھیگے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے اسے دھیرے دھیرے سمجھانے لگی۔ وہ بس خاموشی سے سر ہلائے گیا۔ انہوں نے اس کی برین واشنگ کرتے ہوئے اسے منا لیا تھا کہ وہ چھٹیاں نانوں کے ہاں لاہور میں ہی گزارے گا۔ نوفل صدیق اس وقت سنگاپور کے جزیرے کوسو میں موجود تھا۔ وہ آج ہی سنتوشا سے یہاں پہنچا تھا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ جاری تھی۔ اسے اس میٹنگ میں اپنے ہوٹل بزنس کی مینجمنٹ سے متعلق چند اہم فیصلے لینے تھے۔ وہ اس وقت مکمل توجہ سے مسٹر چاؤ پانگ کی بات سننے میں مگن تھا جب کانفرنس روم کا دروازہ بے آواز کھلا اور اس کے پرسنل سیکریٹری نے ایک فائل لا کر اس کے سامنے رکھی اور خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس عمل نے کانفرنس روم کی کارروائی میں کوئی تعطل برپا نہ کیا تھا۔ نوفل نے ایک سرسری نظر فائل پر ڈالی اور چونک گیا۔ سفید کور پر بلیک مارکر سے لکھے گئے ٹاپ سیکرٹ کے حروف جگمگا رہے تھے۔ اس نے ساری توجہ گفتگو کی طرف مرکوز رکھتے ہوئے فائل کھولی۔ اندر بمشکل 5 یا 6 کاغذ تھے۔ فرنٹ پیج پر پاسپورٹ سائز تصویر کی فوٹو کاپی جگمگا رہی تھی اور ساتھ جلی حروف میں مہروز کمال درج تھا۔ میٹنگ میں اس کی دلچسپی یکدم ختم ہو گئی تھی۔ مقام شکر یہ تھا کہ میٹنگ اختتام کی طرف گامزن تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے فائنل بات چیت کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سفید فائل اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کی لمبی سی کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک شاندار کاٹیج میں آ کر رک گئی۔ شوفر نے بہت ادب سے دروازہ کھولا تو وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر تیزی سے اندرونی عمارت کی سمت بڑھ گیا۔ کوئی خدمت سر؟ تبتی نقوش کی حامل ملازمہ نے ادب سے پوچھا۔ ایک کافی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہو کر کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھا اور فائل بیڈ پر پھینکتے ہوئے خود شاور لینے چلا گیا۔ صرف 10 منٹ کے قلیل عرصے کے بعد وہ دھلا دھلایا سا باہر آ چکا تھا۔ تبھی ملازمہ کافی رکھ کر جا چکی تھی۔ اس نے کافی کا کپ تھاما اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فائل کھول لی۔ نظریں بہت بے اختیار ہو کر حروف پر پھسلتی چلی گئی۔ مہروز کمال، سنگاپور آمد سن 2000 میں، عمر 28 سال، پیشہ فوٹوگرافر، رہائش، فون نمبر۔ مہروز کمال 2000 میں سنگاپور آیا تھا۔ بنیادی طور پر ایک فلرٹ اور عیاش انسان، کئی لڑکیوں سے بیک وقت تعلقات ہیں، پیشے کے لحاظ سے فوٹوگرافر ہے، 1 سال ورلڈ وائڈ سے منسلک رہ چکا ہے، بتدریج ترقی کرتے کرتے 5 سالوں میں اس مقام پر پہنچا ہے کہ اپنا اسٹوڈیو چلا رہا ہے۔ اس دوران ایک اخبار کے لیے فوٹوگرافی بھی کر چکا ہے اور موجودہ اسٹوڈیو بھی ایک رائل فیملی کی لڑکی سے تعلقات کا انعام ہے۔ 1 سال پہلے ستارہ نامی لڑکی سے نکاح ہوا ہے اور اب وہ بحیثیت بیوی اس کے ساتھ ہے۔ ستارہ کمال، سنگاپور آمد 3 دن قبل، عمر 22 سال، تعلیم ماسٹرز ان سائیکالوجی، فون نمبر، لاہور کی رہائشی ہے، 3 بہنوں میں دوسرا نمبر ہے۔ 1 سال قبل مہروز کمال سے نکاح ہوا تھا اور 3 دن قبل ہی سنتوشا آئی ہے۔ نوفل نے آخری صفحہ کھولا۔ ستارہ کی آمد سے 1 ماہ قبل مہروز کمال نے ایک انٹرنیشنل شیمپو بنانے کی ایڈورٹائزنگ کمپنی سے معاہدہ کیا ہے جس کی تفصیل تاحال راز ہے۔ تاہم یہ بات بہت واضح ہے کہ مہروز نے ماڈل کے طور پر لازماً ستارہ نامی اس لڑکی کو رکھا ہے جو کہ اس کی بیوی بھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بے پناہ خوبصورت اور حیران کن حد تک لمبے بال ہیں، اور بونس کے طور پر اس کا فگر بھی بے پناہ متناسب ہے اور ماڈلنگ کے لیے بہت موزوں بھی ہے۔ آخری صفحہ پڑھ کر نوفل نے آہستگی سے فائل بند کر دی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ مغل ہاؤس بے پناہ اداسی کی لپیٹ میں تھا۔ اس کا سب سے بڑا سبب 2 انتہائی اہم نفوذ کی غیر موجودگی تھی۔ سب سے پہلے تو ایاز احمد، جو کہ حسب پلان نیو یارک فلائی کر چکا تھا، اور اس کے بعد شاہ بخت مغل، جو کہ اپنے فیشن ایونٹ میں شرکت کے لیے دبئی میں تھا۔ رمشا سیمیسٹر سے فراغت کے بعد ریسٹ کے موڈ میں تھی، تبھی کمرہ بند کیے پڑی تھی۔ کومل حسب معمول اپنی کوئی قمیض نکالے یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ اس پر ایپلک ورک سوٹ کرے گا یا کوئی نازک سی ایمبرائڈری۔
आमना भाभी जैन को बमुश्किल सुलाने के बाद खुद भी सोने के लिए लेट चुकी थी। वकार भाई ऑफिस में थे, अब्बास यूनिवर्सिटी से आकर घर में ही था। अलीना के एग्जाम्स सर पर थे, वो भी कमरा बंद थी। अलगर्ज इस मसरूफ़ तरीन घर के सभी मकीन कहीं ना कहीं मसरूफ़ थे, जबकि सिर्फ सबीन खामोशी से लाउंज में बैठी कोई न्यूज़ चैनल लगाए बज़ाहिर टीवी पर नज़रें जमाए हुए थी। जब अब्बास सीढ़ियाँ उतरता नीचे चला आया। भाभी जान, खाना मिलेगा? वो आंखों में नींद की हल्की सी सुर्खी लिए उससे मुखातिब था। वो मुस्तादी से उठ खड़ी हुई। क्यों नहीं, बैठो तुम, वो कहती हुई किचन की तरफ मुड़ गई। नहीं, मैं भी किचन में आ जाता हूँ, वो उसके साथ ही चल पड़ा। किचन में दाखिल होकर सबीन कुकिंग रेंज की तरफ बढ़ गई, जबकि अब्बास छोटी टेबल के गिर्द पड़ी चेयर पर बैठ गया। कितना सोना लग रहा है ना हमारा घर। शुक्र है कल शाम की फ़्लाइट से वक्त वापस आ रहा है, अब्बास ने कहा। सबीन ने सिर्फ आहिस्ता से मुस्कुराने पर इक्तफा किया और खाना उसके सामने रखने लगी। प्लीज़ आप भी लीजिए ना, वो इसरार से बोला। नहीं भाई, मैंने सबके साथ खा लिया था, अब बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। वो सिंक पर मुड़कर हाथ धोने लगी। चलें फिर मेरे लिए चाय बना दें, अब्बास ने उसे नए सिरे से मसरूफ़ किया। वैसे मैं हैरान हूँ अब्बास, तुम लोग इतनी रूटीन से चाय पीते हो सर्दी गर्मी में, वो पैन में दूध उंडेलते हुए बोली। अब्बास आहिस्ता से हंस दिया। बस अब क्या बताऊँ, मुगल हाउस के मकीन तो बस ऐसे ही खिसके हुए हैं, और इस मामले में बख्त सबसे आगे है। उसकी तो सुबह शाम काफ़ी से होती है। सबीन को बर वक्त याद आया। ये तो ठीक कहा आपने भाभी जान, वैसे अब तो खासी कम कर चुका है। कहता है मैं इसका आदी नहीं होना चाहता। अब्बास ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। अभी आदी नहीं होना चाहता, 5 कप तो हर हाल में पीता है। क्या बात है भाई, सबीन ने हैरत से कहा। बहुत कम है, वो तो 10-12 कप पीता था, अब्बास ने इंकशाफ किया। अच्छा, फिर तो वाकई कम कर चुका है। सबीन ने चाय कप में उंडेलकर उसके सामने रखी। आप नहीं पिएंगी? नहीं भाई, मुझे आदत नहीं है। मुश्किल से ही नाश्ते में 1 कप ले लूँ तो ले लूँ, वरना तो बिल्कुल नहीं। वेरी स्ट्रेंज, क्यों? हमारी अम्मा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सख्त खिलाफ थीं कि लड़कियां सुबह सुबह खाली पेट चाय पिएं, जबकि मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, सबीन ने तफसील से बताया। इसीलिए आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग है। अब्बास ने रश्क से उसकी गंदमी चमकदार रंगत को देखा। वो एक पल में सुर्ख पड़ी थी। अब्बास ने हैरत से उसके चेहरे के बदलते रंग को देखा। भाई तो बहुत याद आते होंगे, अब्बास ने शरारत से उसे कहा, और सबीन का चेहरा उसकी बात पर इतनी तेज़ी से तारीख हुआ कि वो हैरान रह गया। क्या बात है भाभी जान? अब्बास ने चौंक कर तशवीश से पूछा। सबीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से बाहर निकल गई। अब्बास हैरत से उसे जाते देखता रह गया। कितने बहुत से खदशात यकदम उसके जहन में कुल बुलाने लगे थे। क्या इन्हें पता है कि अयाज भाई इस शादी से खुश नहीं है? हो सकता है कि भाभी की अयाज भाई से कोई नाराज़गी हो गई हो, या फिर उन्हें भाई की याद आ रही होगी। अयाज भाई भी तो सिर्फ 10 दिन बाद चले गए थे, शायद यही वजह हो। अब्बास ने मुख्तलिफ ऑप्शंस जहन में रखकर खुद को मुतमईन किया, मगर अगले ही लम्हे उसे अयाज का वो सर्द और रूखा फीका रवैया याद आया जो शादी के 10 दिन बाद उनका सबीन भाभी से हो रहा था। मुगल हाउस में इस हवाले से खासी चहमगोइयाँ हुई थी, मगर फिर उसे अयाज की सर्द और अलग थलग फितरत पर महमूल किया गया। तो क्या भाभी के साथ भाई का वो रवैया सोची समझी साजिश थी? क्या वो उन्हें यह एहसास दिलाना चाहते थे कि सबीन भाभी उनकी ज़िंदगी में उनकी मर्ज़ी के बगैर शामिल की गई हैं? क्या भाई भाभी को फ़ोन करते हैं? वो उलझने लगा। क्या हो रहा है ये सब? कैसे पता चलेगा? क्या अयाज भाई से बराह रास्त बात कर लूँ? लेकिन बात क्या करूँगा? यही कि जनाब, क्या आप इस शादी से खुश हैं? क्या सबीन भाभी आपके मेयार पर पूरी उतरी हैं? उसे अपने अहम काना ख्यालात पर खुद ही हंसी आ गई। और वो तो जैसे मुझे बताने को तैयार ही बैठे होंगे। उसने सर झटका, लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट आ गई। खैरियत अब्बास भाई अकेले ही बैठे मुस्कुरा रहे हैं? कोमल ने अंदर आते हुए हैरत से पूछा। वो एकदम चौंका। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो खाली कप टेबल पर रखकर उठ खड़ा हुआ। ये बात तो 100% क्लियर है कि भाई इस शादी से कतन खुश नहीं थे। अब्बास को अयाज की बारात की सुबह का वाक़या पूरी जुज़ियात से याद आया। तो क्या वो इस बात की आगाही भाभी को भी दे चुके हैं? यही कि ये अम्मी की अपनी यतीम भांजी से बेपनाह प्यार था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे की मर्ज़ी मालूम किए बगैर सबीन को अयाज के लिए मांग लिया। और सादा सी बीए पास घरेलू सी सबीन में कोई ऐसी खूबी नहीं है जो अयाज को अपनी लाइफ पार्टनर में चाहिए थी। क्या ऐसा ही हुआ है? अब्बास अब एक वाज़े नुक्ते पर पहुंच चुका था। यकीनन ऐसा ही हुआ है। वो बाइक लेकर बाहर निकल आया। वकार ने उसे ऑफिस बुलाया था।
اسید چھٹیاں گزارنے لاہور چلا گیا تو گھر میں جیسے سکوت سا طاری ہو گیا تھا۔ ہبا یوں بھی بے حد کم گو تھی، اب تو بالکل ہی نہ بولتی، ایسے میں مرینا بوکھلائی سی پھرتی۔ ایک شام ہبا تیمور کے ساتھ بیٹھی ٹی وی پر کوئی کارٹونز دیکھ رہی تھی۔ یوں تو تیمور بے حد سخت اور تلخ مزاج انسان تھے، مگر ہبا کے لیے وہ موم کی مانند نرم اور شہد کی مانند شیریں ہو جاتے اور کارٹونز دیکھنے جیسا فضول کام بھی کرنے کو تیار ہوتے۔ مرینا چائے کی ٹرے سیٹ کی اور اندر کی سمت بڑھی تھی، مگر انہیں تیمور کی آواز پر رک جانا پڑا۔ ہبا بچے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ میرا سب کچھ تمہارا ہے، اس میں اسید کا کوئی حصہ نہیں۔ مجھے پتا ہے مرینا تم سے محبت کا ڈرامہ کیوں کرتی ہے، صرف اسی لیے تاکہ میں اس سے متاثر ہو کر اپنی پراپرٹی میں سے کچھ نہ کچھ اسید کے لیے بھی رکھ دوں۔ ڈرامے باز، یہ ناممکن ہے، قطعاً ناممکن، وہ زہر خند لہجے میں کہہ رہے تھے۔ مرینا کو لگا کسی نے بہت آہستگی سے ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اتنا زہریلا لہجہ، اتنا تلخ انداز، اتنا شک ان کی ہبا سے محبت پر آخر کیوں؟ وہ لرزتے قدموں سے واپس کچن میں آ گئی تھی۔ آہستگی سے ٹرے شیلف پر رکھتے ہوئے وہ کچن میں رکھی ٹیبل کے گرد پڑی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ کتنے بہت سے آنسو بے قرار ہو کر گالوں پر بہتے گئے۔ حالانکہ وہ جانتی تھی تیمور کو اسید ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر وہ اس چیز سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ وہ صرف یہی کر سکتی تھی کہ تیمور کو اسید کے روبرو آنے کا موقع کم سے کم دیا جاتا، اور وہ ایسا ہی کرتی تھی، مگر یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تیمور ان کی ہبا کے ساتھ محبت اور الفت کو یوں اپنی شکی طبیعت سے بدگمانی کی دھول میں جھونک دیں گے۔ وہ انہیں سگی بیٹی کی طرح عزیز تھی، وہ اس کے لیے راتوں کو جاگی تھیں، اس کی ذرا سی بیماری پر اسی طرح تڑپ اٹھتی تھی جیسے اس کی سگی ماں تکلیف محسوس کرتی۔ وہ اس کے ساتھ ہنسی تھیں اور اس کے ساتھ ہی روئی تھیں۔ ہبا کے مقابلے میں انہوں نے اسید کو بہت نظر انداز کیا تھا، اور آج پہلی بار انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی سوتیلی ہی تھیں، اور یہ ٹیگ ان کے ماتھے سے کبھی مٹنے والا نہیں تھا۔ جیسے جیسے انہیں تیمور کے الفاظ یاد آ رہے تھے، تکلیف نئے سرے سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کس طرح وہ 11 سالہ معصوم سی ہبا کے ننھے دماغ میں زہر بھر رہے تھے۔ بے اختیار انہیں برسوں پہلے کا واقعہ یاد آیا جب اسی طرح انہوں نے ہبا کو سمجھایا تھا کہ اسید اس کا بھائی نہیں ہے۔ مستقبل میں شاید ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اسید کو اس گھر سے ہی بے دخل کر دیں گے۔ مرینا کو اپنا یہ خیال 100% درست لگا۔ یقیناً ایسا ہی تھا، جبھی تو وہ ابھی سے ہبا کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے تاکہ وہ جتنی اٹیچ مرینا سے تھی اس کی شدت میں کمی آ جائے۔ انہیں پہلی بار تیمور احمد سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ منظر سنگاپور کے خوبصورت شائن کلب کا تھا۔ ماحول بڑا روایتی سا تھا، شور شرابہ، جلتی بجھتی روشنیاں، نیم تاریکی میں محو رقص، متعدد جوڑے اور بیک گراؤنڈ میں بلند آواز میں بجتا میوزک، اور ایسے میں سہمی چڑیا کی مانند کونے میں سکڑی سمٹی ستارہ کمال، جو اس ماحول میں قطعی ان فٹ تھی۔ وہ اس وقت لانگ سکرٹ اور ہاف سلیوز کی ٹاپ میں ملبوس تھی۔ کھلے بال گھٹنوں سے نیچے آ رہے تھے، جنہیں سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتی وہ بے حد ہراساں تھی، اور وحشت ناک نظروں سے اس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہنے کو اس کا شوہر تھا، مگر اس وقت یکسر اس سے غافل کسی تھائی حسینہ کے ساتھ ڈانس فلور پر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھوں میں وسکی کا پیگ تھامے اس کی طرف آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے مہروز؟ وہ بھیگی آنکھوں میں شکوہ کنا تھی۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ او کم آن ستارہ، انجوائے دس۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھے بہت اچھی جگہ لے کر جائیں گے، یہ اچھی جگہ ہے؟ وہ دبے غصے کے ساتھ ساتھ سوال کر رہی تھی۔ مہروز نے آخری گھونٹ لے کر گلاس ایک طرف رکھا اور اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ اس کے پاس سے اٹھتی الخبائث کی بو ستارہ کو لگا اس کا دماغ الٹنے لگا ہو۔ اسے بے اختیار متلی ہونے لگی۔ تم صرف وہی کرو گی جو میں کہوں گا، انڈرسٹینڈ؟ وہ گرایا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں بجتا میوزک یک لخت تیز ہوا تھا۔ کیا نہیں کیا میں نے؟ آپ نے کہا یہ ڈریس پہنوں، میں نے پہنا۔ آپ نے کہا بال مت باندھوں، میں نے نہیں باندھے۔ آپ نے کہا کوئی سکارف نہ اوڑھوں، میں نے نہیں اوڑھا۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا تمہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کھینچتا ہوا اسے کلب سے باہر لے آیا۔ اپنی کار کے قریب آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس سے کیا چاہتا تھا بہت واضح تھا، وہ اسے تیار کر رہا تھا۔ ایڈورٹائزنگ کمپنی کی دی گئی مہلت کی مدت ختم ہونے کو تھی، اور اس کے بعد اسے ہر حال میں ستارہ کا پورٹ فولیو اور اسکرین ٹیسٹ کا رزلٹ انہیں پیش کرنا تھا، مگر ستارہ تھی کہ ہاتھ پیر ہی نہ پکڑا رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ ستارہ پر اسے خاصی محنت کرنا پڑے گی۔
لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ اسے ستارہ سے صاف بات کر کے اسے منانا تھا کہ اسے ہر حال میں ماڈلنگ کرنا پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے سبز باغ بھی اسے دکھانے تھے کہ جو کسی بھی عقل مند لڑکی کی عقل کو گھاس چرنے بھیج سکتے تھے۔ فی الوقت تو اسے کلب میں لانا ہی غضب ہو گیا، پتہ نہیں آگے کیا بنتا۔ دوسری طرف ستارہ جیسے کوئلوں پر لوٹ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مہروز ہی تھا۔ یقین نہ کرنے کی دو وجوہات تھیں، وہ اسے پسند کرتی تھی، وہ اسے سمجھتی نہیں تھی۔ کسی کو پسند کرنا اور جان جانا دو بالکل متضاد باتیں ہیں۔ پسند تو ہم کسی کو بھی کر سکتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ہم اسے سمجھیں بھی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جسے ہم سمجھ لیں اسے پسند بھی کرتے ہوں۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ مہروز کو پسند کرتی تھی کیونکہ ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا جس کے بارے میں اس نے بڑا خوبصورت خاکہ تیار کیا ہوا تھا، اور ایک حقیقی مشرقی لڑکی ہونے کی بنا پر وہ اس کے متعلق ہمیشہ ہی اچھا سوچتی، مہروز کے ہر عمل کی خود ہی وضاحتیں ڈھونڈ لیتی۔ مگر اب اس آئیڈیل شوہر کے خاکے میں موجود رنگ تیزی سے پھیکے پڑ رہے تھے۔ وہ بڑے دنوں سے کھٹک رہی تھی، اسے مہروز کے انداز سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسی کون سی پریشانی تھی جو اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ بہت بار وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتا، یوں جیسے کسی مناسب وقت کے انتظار میں ہو۔ ستارہ کو یہاں آنے کے کچھ دن بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ بظاہر ہر طرح سے مکمل اور خوبصورت طرز زندگی کے ساتھ اسے ایک نامکمل اور ادھورا ہمسفر ملا تھا۔ اسے جلد ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے کون سا مشروب پیتا تھا۔ وہ حیران تھی، بے حد حیران، اپنی تقدیر پر انگشت بدیدہ تھی۔ اسے اینی کی باتیں یاد آئیں، وہ کتنا رشک کرتی تھی کہ ستارہ کو ایسی آئیڈیل اور کمپلیٹ لائف ملنے والی تھی، اور تب وہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر کیسے اس پل ستارہ پر خندہ زن تھی، وہ واقعی نہیں جانتی تھی۔ ستارہ کو جلد احساس ہو گیا تھا کہ مہروز جتنا بولڈ اور سوشل تھا، اسے بھی اتنا ہی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا تھا، مگر ایسا ہونا قطعی ناممکن تھا، یکسر ناممکن۔ وہ ایک الگ مزاج کی لڑکی تھی جس کی عادتیں بہت پیاری تھی، جس کی فطرت بڑی خالص تھی۔ وہ اس مغربی معاشرے میں یکسر انفٹ تھی، اور آج اسے یوں لگ رہا تھا کہ گویا وہ صرف دوپٹہ ہی نہیں، اپنی عفت و حرمت کی چادر بھی اتار کر اس کلب میں آ گئی تھی۔ غم و غصے کے مارے اس کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ اسے عائشہ آپی کی باتیں یاد آ رہی تھیں، ان کی بے شمار نصیحتیں یاد آ رہی تھیں۔ آئی ایم سوری عائشہ آپی، فیصلہ ہو گیا۔ آج کے بعد میں مہروز کی قطعی غلط بات برداشت نہیں کروں گی۔ جو کچھ بھی ہو، مجھے ہر حال میں اسے غلط اور صحیح کا احساس دلانا ہے، کیونکہ اگر ہم غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو اس کو مزید غلط کرنے کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے، اور میں قطعاً ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں سوچا۔ گاڑی گھر کے دروازے پر رک رہی تھی۔ لاہور ایئرپورٹ پر اسے ریسیو کرنے کے لیے عباس موجود تھا۔ وہ ارائیول لاؤنج سے باہر آیا تو ڈھیر سارے ہجوم کے درمیان بھی اسے عباس ہاتھ ہلاتا نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم اکیلے آئے ہو؟ شاہ بخت نے عباس کے گلے ملتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا پورا لاہور اٹھا کر لے آتا؟ عباس نے اسے دھموکا جڑا۔ وہ کھلکھلا اٹھا۔ نہیں بھائی، مگر اپنے گھر کے افراد تو لے آتے۔ وہ اتنے فارغ نہیں۔ عباس نے سامان کی ٹرالی اس کے ہاتھوں سے لے لی۔ کیوں؟ کیا سب نے اٹامک انرجی کمیشن جوائن کر لیا؟ بخت نے فکر مندی سے پوچھا۔ عباس آہستہ سے ہنس دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس سب کے اپنے اپنے معمولات ہیں۔ بیٹھو تم گاڑی میں، بتاتا ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تو عباس ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ تم سناؤ، ایونٹ کیسا رہا؟ A1، بخت نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ طلال کا ایونٹ تھا نا، کیا ایڈوانٹیج ملا تمہیں؟ وہ عباس کے سوال پر حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ وہ تو تم پر بڑا لٹو ہو رہا تھا نا، ورنہ چچا جان کا کوئی موڈ نہیں تھا تمہیں دبئی بھیجنے کا۔ یہ تو شکریہ ادا کرو وقار بھائی کا، جن کی وجہ سے انہیں ماننا پڑا۔ عباس نے یاد دلایا۔ وہ آہستہ سے ہنسا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو تم، مجھے انہیں ایک اسپیشل تھینکس دینا چاہیے۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ ارے تم نے سیریس لے لیا بھائی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں بھی تو مذاق کر رہا ہوں۔ دونوں کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ اچھا بتاؤ تو کیا ایڈوانٹیج ملا تمہیں؟ عباس نے پھر پوچھا۔ میں لیڈ ماڈل تھا ایونٹ کا، تو ڈیفینیٹلی سارے ایڈوانٹیجز مجھے ہی ملنا تھے۔ اس نے ایک جملے میں قصہ ختم کیا۔ اچھا لیڈ ماڈل صاحب، رسپانس کیا ملا؟ یہ ڈھیر سارے ایگریمنٹس اور آفرز، بخت نے دونوں ہاتھ پھیلا کر بتایا۔ سائن کر لیے ایگریمنٹس؟ عباس حیرت سے چیخا۔ احمق دکھتا ہوں تمہیں؟ وہ برا مان گیا۔ بابا جان نے مجھے اٹھا کر گھر سے باہر پھینکنا تھا۔ جانتے ہو کتنے خلاف ہیں وہ میرے اس پروفیشن کے۔
یہ تو وقار بھائی کے دم سے اپنا دھندا چل رہا ہے، ورنہ تو… وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ عباس نے بے ساختہ کہا لگایا۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے۔ گھر کی سناؤ؟ وہ پوچھنے لگا۔ کیا سناؤں، سبھی مصروف تھے۔ آمنہ بھابھی زین کو سلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں اور وہ مسلسل انہیں تنگ کر رہا تھا۔ کومل کچن میں کوئی نئی ڈش ٹرائی کر رہی تھی اور اس کی ہزار منتوں پر بھی رمشا کمرے سے نہیں نکلی۔ بقول رمشا ویکیشن پر ہے سیمیسٹر سے فراغت کے بعد، سو ڈونٹ ڈسٹرب می۔ الینا بھی کمرہ بند ہے، اس کے ایگزامز سر پر ہیں، اینڈ یو نو وہ ایگزامز کی کتنی ٹینشن لیتی ہے۔ بس یا کچھ اور؟ عباس نے تفصیل سے احوال کہہ سنایا۔ تم کسی کو بھول رہے ہو، بخت نے کہا۔ نہیں، میں بھول نہیں رہا، اسی طرف آ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے بخت، مگر ایک چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ اچھا ہوا تم آ گئے، میں تم سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ عباس کو فوراً سبین بھابھی والی بات یاد آئی۔ بخت اس کی بات سن کر چونکا۔ ایسی کون سی بات ہے؟ تمہیں یاد ہے شادی پر ایاز بھائی کا رویہ؟ عباس نے کچھ سوچ کر بات شروع کی۔ حالانکہ ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے نہ شیئر کرے۔ آخر ایاز اس کا بھائی تھا، مگر یہ بھی شاید ان سب کے آپس میں خلوص و یگانگت کا نتیجہ تھا کہ اس نے دوسرے ہی پل اس سوچ کو رد کر دیا، کیونکہ شاہ بخت بلا شبہ اسے ایاز سے زیادہ عزیز تھا۔ بعض لوگ یوں ہی دوسروں کی رگوں میں پیوست ہوتے ہیں۔ وہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ بخت کے تاثرات تیزی سے بدلے، انداز میں ناگواریت تھی۔ جواباً عباس نے آہستہ آہستہ اسے ساری تفصیل بتا دی۔ وہ خاموشی سے سنتا گیا۔ جب عباس نے بات ختم کی تو بخت نے افسوس سے سر ہلایا۔ واقعی یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ خواہ ایاز بھائی یہاں 10 دن رہے، مگر اس کے باوجود سبین بھابھی کا رویہ وہ نہیں تھا جو کہ فطری طور پر ہونا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی انہیں اکٹھے بیٹھ کر بات کرتے دیکھا ہو۔ حیرت ہے ہمیں یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا۔ اب اس کا حل سوچو، عباس نے زور دیا۔ کیا حل ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وقار بھائی کو بتا دو سب کچھ، وہ سنبھال لیں گے۔ بخت نے پریشانی سے ماتھا چھوا۔ حد کرتے ہو تم بھی، ہم صرف مفروضوں کی بات کر رہے ہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ عباس نے نیا نکتہ اٹھایا۔ بخت نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ چلو جو بھی ہے ختم کرو، اب پریشان ہو گیا ہوں میں۔ تمہارے ذہن میں کوئی سولوشن ہے تو عمل کر ڈالو۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ، ادھر تو کوئی مصروفیت نہیں ہے نا ایسی؟ عباس نے اس کی ماڈلنگ کی بابت پوچھا۔ 11 دن بعد کراچی میں فیشن ویک شروع ہو رہا ہے، اس میں شرکت کے بعد تو کوئی مصروفیت نہیں، کم از کم ایگزامز تک تو بالکل نہیں۔ یہی اچھی بات ہے، فرسٹ سٹڈیز، باقی سب کو بعد میں۔ وہ باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی مغل ہاؤس میں داخل ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں ہی رمشا مل گئی۔ بخت کو دیکھ کر اس نے مسرت بھری چیخ ماری اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! بخت آہستگی سے مسکرایا۔ اس کی نظر کونے میں بیٹھی الینا پر تھی۔ رمشا اب اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے حال احوال دریافت کر رہی تھی۔ الینا کی آنکھوں میں بڑی عجب کیفیت تھی، شاید ناگواریت، غصہ یا پھر رنج۔ اس کی نظر اس ہاتھ پر تھی جو رمشا نے تھاما ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور غیر محسوس انداز میں لاؤنج سے نکل گئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ بڑی گہری نگاہ سے اسے واچ کر رہا تھا۔ اسید اپنے رزلٹ سے صرف 2 دن پہلے لاہور سے واپس اسلام آباد پہنچا تھا، اور اس وقت وہ مکمل طور پر ایک بدلی ہوئی شخصیت بن چکا تھا۔ ہنستا مسکراتا خوش باش سا اسید ہبا کو ورطۂ حیرت میں ڈال گیا۔ اور بھائی کیسی ہو ہبا، ٹھیک ہو؟ اسید نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ ہبا نے حیرت سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ ماما پلیز اچھا سا کھانا اور اس کے بعد اسٹرانگ سی چائے، وہ کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ مرینا حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ کچن کی طرف مڑ گئی۔ خوشی خوشی ٹرے تیار کی تھی، اسی وقت تیمور نے گھر کے اندر قدم رکھا۔ وہ تھم سی گئیں، چپکے سے ٹرے ہبا کو تھمائی تھی۔ ہبا جانتی تھی کہ اب 1 گھنٹے تک وہ تیمور کی نازبرداری میں مصروف رہیں گی۔ جبھی ہبا خاموشی سے ٹرے لے کر اسید کے کمرے کی طرف چل دی۔ اگرچہ دل میں خوف تھا اور گزشتہ واقعات کے پیش نظر ٹانگیں ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ وہ اسید کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا نکھرا نکھرا سا بال بنا رہا تھا۔ ہبا نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور واپس مڑی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ آؤ نہ بیٹھو۔ وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا، ناچار وہ رک گئی۔ اب کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا۔ اسید نے اصرار کیا۔ وہ آہستگی سے بیڈ کی پٹی پر ٹک گئی۔ اسید نے نظر بھر کر اس کا جائزہ لیا۔ سرخ و سفید لان کے پرنٹڈ سوٹ میں وہ مناسب سائز کے دوپٹہ اوڑھے سلیقے سے اس کی شانوں پر پھیلا ہوا تھا۔ اسید کو اس کا حلیہ حیران کن لگا۔ اسے ہر وقت سلیو لیس ٹاپ اور سکرٹس میں ملبوس رہنے والی ہبا یاد آئی۔ اس نے سر جھٹکا۔
کیا کیا چھٹیوں میں؟ اسید نے اس سے پوچھا۔ پڑھتی رہی ہوں، ہبا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اتنا بدلا ہوا اسید اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اسید نے اس کی آواز کی نغمگی کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ بے اختیار سر اٹھا کر اسے بغور دیکھا۔ سانولا رنگ اور عام سے نئے نقش، وہ آج بھی ویسی ہی تھی، وہی تھی، پھر اسے کیوں اتنی تبدیل سی لگ رہی تھی؟ اچھی بات ہے، چلو شروع کرو۔ اسید نے ٹرے اس کی سمت سرکائی۔ نہیں، آپ کھائیں، اس نے انکار کیا۔ مجھے تنہا کھانے کی عادت نہیں رہی، پلیز نہ مت کرو۔ میں کھا چکی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ چند نوالے تو لے سکتی ہو نا، وہ جھنجھلا گیا۔ حیرت کا شدید جھٹکا تھا جو ہبا کے دماغ سے سنسناتا ہوا اتر گیا۔ اتنا بدلاؤ، ایسی تبدیلی! مگر اس نے خاموشی سے کھانے کی سمت ہاتھ بڑھا دیا۔ ہبا نے لیے تو صرف چند نوالے ہی تھے اور اس دوران وہ مسلسل بولتا رہا تھا۔ پتہ ہے ہبا، اسد بہت اچھا ہے، اس میں حیرت انگیز صلاحیتیں ہیں۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑا ہے، مگر میں نے اسے آپ نہیں کہا کیونکہ وہ مانتا نہیں تھا۔ کہتا تھا میں اس کا دوست ہوں اور دوستی میں کوئی آپ جناب نہیں۔ وہ اپنے کالج کی فٹ بال ٹیم کا کیپٹن ہے اور اسٹڈیز میں بھی ہمیشہ ٹاپ پر ہوتا ہے۔ وہ پیزا بہت اچھا بناتا ہے۔ تمہیں بنانا آتا ہے؟ وہ یکدم موضوع سے ہٹ کر ہبا سے پوچھنے لگا۔ ہبا نے گڑبڑا کر سر نفی میں ہلایا۔ پتہ نہیں یہ اسد صاحب کون ذات شریف تھے جو اسید مصطفیٰ کے سر پر اتنا سوار تھا کہ اسے اسد نامہ کے سوا کوئی موضوع ہی نہیں سوچ رہا تھا۔ کیوں نہیں بنانا آتا؟ تم تو لڑکی ہو اور لڑکیوں کو سب آنا چاہیے۔ اسید نے اپنی علمیت جھاڑی۔ ہبا نے روبوٹ کی مانند سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے آتا ہے، اسد نے مجھے سکھایا۔ آئیڈیا، ہم شام کو بناتے ہیں، پھر تم بھی سیکھ لو گی۔ وہ چٹکی بجا کر بولا۔ ہبا خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ جان گئی تھی یا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ساری تبدیلیاں اسد کی مرہون منت تھیں۔ ہبا کا دل چاہا کہ وہ اس انقلابی تبدیلی پر اس ہستی کو ایک ایوارڈ سے تو ضرور ہی نواز دے۔ ستارہ اور مہروز کے تعلقات میں خاصی سرد مہری آ چکی تھی۔ ستارہ یہ چاہتی تھی کہ وہ جو بھی راز دبائے بیٹھا تھا اب اسے منکشف کر دے۔ جبھی اس نے اپنے رویے میں نرمی یا بدلاؤ لانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اس کی یہی ہٹ دھرمی اور ضد مہروز کو مزید تاؤ دلا رہی تھی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اسے آج بالکل بہر صورت ستارہ سے کھل کے اس موضوع پر گفتگو کرنا پڑے گی، اور آخرکار آج اس کے لیے مکمل طور پر ذہن بنا چکا تھا۔ اسٹوڈیو سے گھر آیا تو ستارہ صوفے پر دراز ریموٹ پکڑے چینل پر چینل بدل رہی تھی۔ سیل فون پاس ہی اوندھا زمین پر گرا ہوا تھا۔ مہروز کو یاد آیا کہ وہ کتنی دیر کال ملاتا رہا تھا مگر کال پک نہیں کی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ستارہ کے اندازے نشست میں معمولی سی تبدیلی آئی۔ وہ نیم دراز ہو گئی مگر مصروفیت ہنوز جاری تھی۔ مہروز نے لب بھینچتے ہوئے پاس پڑا سیل فون اٹھایا اور اس کے ساتھ صوفے پر ٹک گیا۔ ستارہ اسی انداز میں ٹی وی اسکرین کو دیکھنے میں مگن تھی۔ میں کال کرتا رہا، تم نے فون نہیں اٹھایا۔ فون سائلنٹ پر تھا، وہ بے تاثر لہجے میں کہہ کر اٹھ گئی، پھر رک کر بولی، کھانا لگاؤں؟ نہیں، مہروز نے کہتے ہوئے فون صوفے پر رکھا اور بیڈ روم میں چلا گیا۔ ستارہ خاموشی سے کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد مہروز باہر آیا تو کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مہروز نے کہا۔ اس کے لہجے میں موجود غیر معمولی پن نے ستارہ کو ٹھٹک جانے پر مجبور کیا۔ گویا وہ کھلنے والا تھا۔ اس نے ٹی وی آف کیا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں اپنے نئے ایڈ کے لیے تمہیں ایز اے ماڈل سلیکٹ کر چکا ہوں، مہروز نے واضح الفاظ میں دھماکہ کیا۔ وہ چند لمحے ساکت سی اسے دیکھتی رہی۔ یہ تھا اس کا شوہر جو اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتا تھا۔ تو ستارہ کی آواز میں لرزش تھی۔ تو یہ کہ تمہیں اسکرین ٹیسٹ دینا ہوگا اور وہ کہہ رہا تھا۔ ستارہ نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ سوری، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ لہجہ ہر قسم کی نرمی اور لچک سے عاری تھا۔ تمہیں اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا، مہروز نے پرزور انداز میں کہا۔ آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے، ستارہ نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ اس کے لہجے پر چونکا۔ آف کورس کر سکتا ہوں، وہ اس سے بھی تیز آواز میں بولا۔ ستارہ صوفے سے اٹھ گئی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، زر خرید نہیں، مائنڈ اٹ، وہ ترشی سے بولی تھی۔ مہروز بھی کھڑا ہو گیا۔ بیوی ہو اسی لیے آرام سے بات کر رہا ہوں، ورنہ میں ایسے لہجے سننے کا عادی نہیں ہوں۔ مہروز کے لہجے میں اتنی سرد مہری اور سفاکی تھی کہ وہ چند لمحے ساکت رہ گئی۔ یوں لگا تھا کہ جیسے کسی نے آہستگی سے زمین پیروں تلے سے کھینچ لی تھی۔ میں بھی ایسے لہجے سننے کی عادی نہیں ہوں مہروز کمال، وہ بے ساختہ چلائی تھی۔ شٹ اپ، وہ دہاڑا تھا۔
یہ خوش فہمی اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہاری بات مانوں گی۔ وہ بے خوفی سے اس کے مقابل کھڑی تھی۔ لہجے میں اتنی واضح تبدیلی پر وہ تیش سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کا دایاں ہاتھ اٹھا اور ستارہ کے گال پر پوری قوت سے پڑا تھا۔ تمیز سے بات کرو۔ وہ پلٹ کر صوفے پر گری۔ مہروز نے آگے بڑھ کر دونوں بازو اس کے ارد گرد رکھے اور ذرا سا جھکا۔ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی ستارہ۔ مہروز کا لہجہ خطرناک ہوا تھا۔ ہر حال میں یاد رکھنا۔ مہروز نے وارننگ دی اور سیدھا ہو گیا۔ اور تم بھی یاد رکھنا مہروز کمال، میں مر تو سکتی ہوں مگر تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ وہ بھی ہر قسم کے خوف سے آزاد بولی تھی۔ وہ چند لمحے اسی طرح کھڑا رہا، پھر بے ساختہ ہنس دیا۔ تمہیں مار کر یا تمہارے مرنے سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ اور ویسے بھی مرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یقین نہیں تو کوشش کر دیکھو۔ وہ پلٹ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا اور کچھ دیر بعد کمرہ لاک ہونے کی آواز آئی تھی۔ حیرت و خوف کی شدت سے وہ سن سی ہو رہی تھی۔ اعصاب قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو باہم جکڑا اور بے ساختہ گود میں چھپا لیا۔ نہیں مہروز کمال، میں تمہاری بات قطعاً نہیں مان سکتی، اور میں دیکھوں گی کہ تم کیا کرتے ہو۔ وہ ایک آخری فیصلے پر پہنچ کر خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ تم نے مجھے کیا سمجھا کہ میں اتنی عرضہ ہوں؟ اتنا عام سمجھا مجھے؟ یہ تو تمہارے اندر کی گندگی ہے نا کہ تم اپنی بیوی کو بھی کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو۔ اتنی پستی میں گرے ہوئے ہو تم۔ کاش میرے ماں باپ اتنی جلدی نہ کرتے۔ لڑکی کی خوش قسمتی پر رشک کرتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ اسے اپنوں سے دور جس اجنبی کے پاس بھیج رہے ہیں وہ محافظ اور راہبر کی بجائے چور اور راہزن بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اور اس اجنبی دیس میں وہ لڑکی کس کو سب بتائے گی؟ کس کے آگے مدد کے لیے دستے سوال دراز کرے گی؟ آپ نے جلدی کی اماں، بہت جلدی۔ یہ شخص تو آپ کی ستارہ کو سر عام بٹھانا چاہتا ہے، بولی لگوانے کے لیے۔ اور اماں جان لیجئے کہ جس دن آپ کو یہ خبر ملے گی ستارہ مر گئی تو اتنا سمجھ لیجئے گا کہ وہ اپنی عزت و حرمت پر قربان ہو گئی، کیونکہ میں اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتی اماں۔ وہ سوچے جا رہی تھی، آنکھیں قطعی خشک تھیں۔ شاید وہ اس گرے ہوئے اور ذلیل انسان کے لیے رونا بھی نہیں چاہتی تھی، یا شاید حیرت اور صدمے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ اس کے پاس پڑے فون کی اسکرین بلنک کر رہی تھی۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظر سے موبائل تھاما اور اسکرین پر نگاہ دوڑائی۔ کوئی اجنبی نمبر تھا۔ اس نے آہستگی سے یس کا بٹن پریس کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، اس کی آواز گلوگیر ہو رہی تھی، حلق میں شاید کچھ پھنس گیا تھا، آنسوؤں کا گولا یا شاید امیدوں کی راکھ۔ ستارہ کیسی ہو؟ بڑے مانوس انداز میں اجنبی مردانہ آواز میں پوچھا گیا۔ اس نے تھوڑی سی ہمت پیدا کی اور پھر بولی، کون بات کر رہا ہے؟ میں نوفل بات کر رہا ہوں۔ نوفل؟ کون نوفل؟ ستارہ نے پوچھا۔ جی میں نوفل ہوں، دوسری طرف سے اسی روانی سے کہا گیا۔ لیکن میں آپ کو نہیں جانتی، وہ محتاط ہوئی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے، میں تو جانتا ہوں، دوسری طرف سے بڑے سکون سے کہا گیا۔ دیکھیں پلیز مجھے تنگ مت کریں، میں آپ کو نہیں جانتی، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، وہ روندھی آواز میں بمشکل بولی۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے سکوت چھا گیا۔ میرا مقصد قطعاً تمہیں پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہاری پریشانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ آہستہ اور نرم لہجے میں بولا۔ ستارہ کے دکھے ہوئے دل کو ایک دم جیسے کسی نے نرمی سے چھوا، بے اختیار اس کے آنسو بہہ نکلے۔ دیکھیں پلیز، وہ سسک اٹھی اور بات مکمل نہ کر سکی۔ ستارہ پلیز روئیں مت، پلیز، وہ جیسے بے قرار ہوا تھا۔ آپ فون بند کر دیں اور آج کے بعد مت کیجیے گا، وہ اپنی سسکیوں پر قابو پا کر بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے تم رونا بند کرو، وہ پریشانی سے بولا۔ کیوں، آپ کو مجھ سے کیا ہمدردی ہے؟ وہ چٹخ کر بولی۔ کیا مہروز سے کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ بڑے یقین سے پوچھ رہا تھا۔ ستارہ ششدر رہ گئی تھی، اس کا مطلب وہ جو کوئی بھی تھا ان دونوں کے بارے میں جانتا تھا۔ ہو سکتا ہے مہروز کا کوئی دوست یا واقف کار ہو، ستارہ نے سوچا۔ اگر ہے بھی تو میں آپ کو کیوں بتاؤں، وہ سنبھل کر بولی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا ہے۔ کیا؟ وہ میں خود پتہ چلا لوں گا، اب تم رونا بند کرو۔ نوفل نے فون بند کر دیا، وہ حیرانی سے فون کو دیکھنے لگی۔ ریسیوڈ کالز میں موجود نمبر مقامی سیریل کا تھا، وہ جو کوئی بھی تھا سنتوشا سے ہی کال کر رہا تھا، اور اگر مہروز کا دوست ہوا تو؟ ستارہ نے سوچا، ہوتا ہے تو ہو، میں نے کون سا کوئی غلط بات کی ہے؟ وہ سر جھٹک کر اٹھ گئی۔ پہلے سوچا مہروز کو بتا دے گی، پھر یاد آیا وہ تو اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں، کچھ آگے بات کرنا۔ کچن میں آ کر چائے کا پانی رکھتے ہوئے اس نے سوچا، بھاڑ میں جائے نوفل اور جہنم میں جائے مہروز،
उसे क्या, उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। मुगल हाउस में एक खुशगवार और सुहानी शाम उतरी थी। वो सब शाम की चाय के लिए लान में जमा थे। बड़ों का अलहदा गिरोह बना हुआ था जो कि चेयर्स पर विराजमान थे, जबकि यंगस्टर्स घास पर लुढ़क रहे थे। चाय पी जा चुकी थी। रिमशा हाथ में मोबाइल पकड़े एसएमएस लिखने या करने में मशगूल थी। कोमल के हाथ में फ्रेम था जिसका डिज़ाइन वो सबीन भाभी के साथ डिस्कस करने में मसरूफ़ थी। अब्बास भी घास पर आलती पालती मारे बैठा था। करीब ही शाहबख्त नीम दराज था, सर के नीचे कोहनी रखे, जबकि अलीना मुनासिब फासले पर बैठी कोई किताब खोले उसे रटने में मसरूफ़ थी। वकार चूँकि अभी ऑफिस से लौटे थे इसलिए चेंज करने के लिए गए थे, जबकि भाभी उनकी मदद के लिए उनके पीछे गई थी। सैन बख्त के ऊपर चढ़कर अटखेलियाँ करने में मगन था। बख्त उसे गुदगुदाता तो वह हंसता हुआ उलट पड़ता, फिर सीधा होता और उसे गुदगुदाने की कोशिश करता, जिस पर बख्त उसे मसनूई नाराज़गी से घूरता और कहता, यार मत तंग करो, मुझे गुदगुदी नहीं होती। जब 3-4 बार उसने यही जवाब दिया तो रिमशा बोल पड़ी, ओफ़ो, पता है नहीं होती, मगर वो मासूम बच्चा है, उसके लिए तो हंस दो, वैसे तो हमेशा सड़े रहते हो। वो जल कर बोली थी। बख्त बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस दिया। सैन खिल उठा। बख्त चाचू, गुदगुदी होती। वो फिर से बख्त को तंग करने लगा। उसी वक्त वकार भी वहाँ आ गए। बख्त ने जैन को हटाया और बढ़कर उनसे गले मिला। कैसे हो जवान, खुश हो, ठीक हैं सब? वो उसकी पेशानी चूमकर बोले। शाहबख्त का चेहरा चमक उठा। वो उससे बेहद मोहब्बत करते थे, वो जानता था, और वकार को शायद खुद भी कभी समझ नहीं आई थी कि वो बख्त को इतना क्यों चाहते हैं। अब्बास, अयाज, शाहनवाज सब उन्हें बेहद अजीज़ थे, मगर शाहबख्त में तो जैसे उनकी जान बंद थी। उसकी कोई बात ना मानना तो दरकिनार टाल भी नहीं सकते थे। उन्होंने हमेशा शाहबख्त की हर जिद पूरी की थी, वो जिद भी जिसको मानने से वो इनकार कर देते। हाल ही में दुबई इवेंट भी एक मिसाल था इसकी। मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, वो उनसे अलग होकर बोला। अल्हम्दुलिल्लाह। वो घास पर बैठ गए। जैन अब बाप से चिमट रहा था। और भाई कैसा रहा इवेंट, तलाल के साथ काम करके कैसा लगा? वकार उससे पूछने लगे, जबकि जैन उनके कंधों पर झूल रहा था। ओहो बेटा, बात करने दो, जाओ अपनी मामा के पास। उन्होंने उसका बाजू पकड़कर अलहदा किया। वो मुंह बसोड़ता हुआ एक बार फिर बख्त की गोद में आ घुसा। बख्त ने बेसाख्ता उसका गाल चूमा और उसे खुद से लिपटा लिया। जैन हंसते हुए अब फिर से उसे तंग करने लगा। ठीक रहा सब, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा इवेंट था, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा तलाल के साथ काम करने का। वो उन्हें बताने लगा। डिस्क लाए हो रिकॉर्डिंग की? रिमशा ने मोबाइल से निगाह हटाकर पूछा। जाहिर है, वो तो लाया हूँ। टफर, पहले क्यों नहीं बताया? वो झंझला गई। फ़ोन गोद में रखा और दोनों हाथों से ताली बजाकर सबको मतवज्जा किया। चलें सब उठें, वक्त की मॉडलिंग देखें, पता तो चले जनाब ने कौन सा तीर मारा है। वो उठ खड़ी हुई। हाँ यार, चाय तो पी ली है, उठो सब। वकार भाई ने भी कप ट्रे में रखा। सब एक एक करके उठ गए। अब्बास ने लाउंज में मौजूद टीवी के साथ डीवीडी अटैच की। थोड़ी देर बाद बख्त सीढ़ियाँ उतरता हुआ आया तो उसके हाथ में डिस्क थी। अब्बास ने डिस्क उससे लेकर एडजस्ट की। चंद लम्हों बाद वीडियो स्टार्ट हो गई। वही रिवायती सा रैंप और स्टेज था। बेतहाशा हजूम, चमकते मुस्कुराते चेहरे और बेफिक्रे लोग। कुछ देर बाद शो शुरू हो गया। मेल मॉडल्स की वाक शुरू हो गई। मुख्तलिफ इक़साम के खूबसूरत और मुनफरिद डिनर सूट्स में मलबूस मॉडल्स में हर कोई एक से बढ़कर एक था। अलीना ने सबसे पीछे पड़े सोफे पर विराजमान बेचैनी से पहलू बदला और नागवारी से स्क्रीन पर से नज़रें हटाकर एक नज़र स्क्रीन में गुम हाजरीन को देखा, फिर नज़रें सामने पड़ी किताब पर जमा दी। कुछ देर बाद उसने नज़र दोबारा स्क्रीन पर जमा दी और उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ओफो बख्त, तुम किधर हो? अब्बास ने कुछ झंझलाकर पूछा। बस अब मेरी ही एंट्री है यार, बख्त ने जवाब दिया और चंद सेकंड्स बाद वो स्क्रीन पर नमोदार हो गया। शाहबख्त स्याह डिनर सूट में मलबूस था, जिसके कॉलर और फ्रंट पर बेहद खूबसूरत और यूनिक स्टाइल का डिज़ाइन था। कोट का सिर्फ एक बटन बंद किया गया था, शर्ट पहनने का तकल्लुफ़ नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उसका फराख कुशादा सीना बहुत नुमाया था। शहद रंग बालों का मुनफरिद हेयर स्टाइल बेतासुर चेहरे के साथ उसकी आंखों की दिलकश चमक और पुरवकार चाल, वो रैंप पर नहीं वहाँ मौजूद लोगों के दिलों पर चल रहा था। इसका अंदाज़ा बेपनाह चीखों, आवाज़ों, तालियों के शोर और बजने वाली सीटियों से हो रहा था। खटाखट कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे। ओह गॉड, आई एम स्पीचलेस। रिमशा की चीखनुमा आवाज़ पर सब जैसे शहर से निकले। अलीना ने चुभती हुई तेज़ निगाहों से रिमशा को देखा और फिर बख्त को। सीने से एक आँच सी निकल रही थी जो रफ्ता रफ्ता पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले रही थी।
وہ خاموشی سے اٹھی، اب کوئی بھی خاموش نہیں تھا، سب اپنی اپنی رائے دینے میں مگن تھے۔ وہ باہر نکل آئی، یہ جانے بغیر کہ شاہ بخت نے اس کی غیر موجودگی کو فوراً نوٹ کیا تھا۔ لان میں مٹیالہ سا اندھیرا تھا۔ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں اترتی خفیف سی دھند کو ہاتھ سے رگڑا اور غیر ارادی طور پر کتاب پر نظر دوڑائی جس پر اس نے کچھ لکھا تھا۔ "You are looking fabulous, elegant and terrific." اس نے وحشت کے عالم میں اپنے ہی لکھے الفاظ پر سختی سے بال پوائنٹ چلا دی، جیسے تقدیر کے لکھے کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ لاؤنج سے اب شور شرابے کی آوازیں اٹھ رہی تھیں، جن میں سب سے بلند آواز رمشا کی تھی، جو کہ شاہ بخت سے ٹریٹ کا تقاضا کر رہی تھی۔ وہ ہنستا کھلکھلاتا نخرے دکھا رہا تھا۔ آنکھوں میں اترتی دھند اب الینا کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اسید مصطفیٰ بدل گیا تھا اور یہ یقیناً کسی اسد نامی شخص کا کمال تھا۔ ہبا نے اسی شام مرینا سے پوچھا تھا، "ماما، یہ اسد کون ہے؟" "کیوں، کیا ہوا؟" مرینا کسی قدر چونک گئی۔ "وہ اسید بہت ذکر کر رہا تھا۔" وہ گڑبڑا گئی۔ "وہ عمر بھائی کا بیٹا ہے، انہوں نے اپنے بڑے بھائی کا نام لیا۔" "اوہ، تو اسید کا کزن ہے۔" ہبا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ "ہاں، اسید کا زیادہ وقت اسد کے ساتھ ہی گزرا ہے نا، جبھی وہ اسے مس کر رہا ہوگا۔" مرینا نے کہا۔ ہبا نے اس بات میں سر ہلایا۔ "اسید بہت بدل گیا ہے ماما۔" "ہاں، وہ بہت بدل گیا ہے اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ یہ تبدیلی بہت مثبت ہے۔" وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرائی تھیں۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے ہبا کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ تبدیلی واقعی بہت مثبت تھی۔ ہبا کے ساتھ رویہ یکسر تبدیل ہو چکا تھا اس کا۔ وہ کول اور پولائٹ ہو گیا تھا۔ ہبا کو یقین نہ آتا تھا۔ ایک دن بعد ہی اسید کا رزلٹ تھا۔ وہ صبح سے بے چین اور بے تاب سا پھر رہا تھا۔ "ماما، آپ دعا کریں نا." وہ لجاجت سے مرینا سے بولا۔ "اپنی محنت پر اعتماد ہے نا؟" وہ مسکرائیں۔ اسید نے اس بات میں سر ہلایا۔ "اور اللہ پر بھروسہ ہے نا؟" انہوں نے مزید کہا۔ "بالکل ہے۔" اس نے مزید زور و شور سے سر ہلایا۔ "تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بچے۔" انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ کچھ دیر بعد ہی اسید کا کوئی دوست اسے لینے آ گیا۔ وہ دونوں بائک پر سوار رزلٹ معلوم کرنے کے لیے چلے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو خوشی سے دیوانہ سا ہو رہا تھا۔ گیٹ سے ہی اونچا اونچا بولتا وہ لاؤنج میں آیا اور سیدھا مرینا بیگم سے لپٹ گیا۔ چہرہ خوشی اور جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ "میرا A+ گریڈ آیا ہے ماما، 85% مارکس۔" مرینا نے اس کی پیشانی چوم کر ڈھیروں مبارکباد دی تھی۔ "مبارک ہو اسید۔" ہبا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ "تھینکس۔" اسید نے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر زور سے دبایا اور چھوڑ دیا۔ "میرے فرینڈز ٹریٹ مانگ رہے ہیں ماما۔" وہ لاڈ سے مرینا کے گلے میں جھول گیا۔ "کیوں نہیں بیٹا؟" انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تیمور احمد 2 دن کے لیے بزنس کے سلسلے میں کراچی گئے ہوئے تھے۔ شاید یہ بھی اسید کے حق میں ایک پلس پوائنٹ ثابت ہوا تھا، جبھی وہ پورے زور و شور سے اپنی خوشی سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ اگر تیمور گھر میں ہوتے تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا۔ شام میں جب وہ سٹائلش سی شرٹ اور پاکٹ ٹراؤزر میں ملبوس بائک کی چابی ہوا میں اچھالتا باہر جا رہا تھا، ہبا پر نظر پڑی تو رک گیا۔ "ہبا، تمہاری ٹریٹ ڈیو رہی، ابھی تو میرے دوست ہیں ساتھ، کل تمہیں لے کر جاؤں گا۔" وہ مسکرا کر بولا۔ "کہاں؟" ہبا نے بے ساختہ کہا۔ "جہاں تم کہو۔" وہ فراخ دلی سے کہتا مڑ گیا۔ ہبا ایک خوبصورت پل کے حصار میں جکڑی ساکت کھڑی تھی۔ اتنا اچھا، اتنا کیئرنگ، یہ اسید مصطفیٰ تھا۔ ہبا ناقابل یقین نظروں سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا پیارا لگ رہا تھا وہ، کتنا ہینڈسم، سرخ سفید رنگت، چمکتی آنکھیں اور دراز قد۔ وہ ابھی صرف 16 سال کا تھا مگر اس کی ہائٹ کسی طور 5.25 فٹ سے کم نہیں تھی، جبکہ اس کے آگے کھڑی گڑیا سی لگتی تھی ہبا۔ ستارہ کے ساتھ آنے والے کئی دنوں میں مہروز کا رویہ بدستور وہی رہا۔ اس نے ستارہ کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کی، پیار محبت سے، نرمی سے اور پھر سختی سے۔ وہ اس پر 2 مرتبہ ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا مگر وہ ستارہ احمد تھی، اپنی ہٹکی پکی، اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ اور ان دنوں میں جبکہ وہ حد درجہ حساس اور زود رنج ہو رہی تھی، نوفل کسی مہربان فرشتے کی مانند اس کی زندگی میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ نوفل ہی تھا جسے وہ دوسرے روز فون پر سب بتا بیٹھی تھی، اور شاید ستارہ کے اپنے اندر کجی تھی جو خود کسی روزن کی تلاش میں تھی، کوئی چور دروازہ ٹھنڈی ہوا کے لیے، کوئی در دریچہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جس بات کا ابلتا ہوا آتش فشاں ذرا سی ٹھیس لگتے ہی پھٹ گیا۔ اس نے نوفل کو روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا تھا۔ نوفل نے بڑے تحمل اور سکون سے اس کی بات سنی تھی اور اسے کہہ دیا تھا کہ وہ مہروز کی بات قطعاً نہ مانے، ورنہ اس کا انجام بے حد خوفناک اور دل دہلا دینے والا ہوگا، کیونکہ ماڈلز صرف کمرشلز نہیں کرتی اور بھی بہت کچھ کرتی ہیں۔
یہ بھی شاید اس کی ہمدردی اور مول سپورٹ کا نتیجہ تھا جو وہ اب تک مہروز کے سامنے ڈٹی ہوئی تھی، ورنہ شاید وہ ہار مان لیتی۔ وہ سوچتی بعض لوگ کتنے دوگلے ہوتے ہیں، کتنے منافق، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، اتنے خول تہ در تہ پڑتے ہیں اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں۔ اسے مہروز سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ اس کی شکل دیکھنے کو دل نہ چاہتا۔ گزشتہ کئی دن سے وہ لاؤنج میں سو رہی تھی۔ اس کا دل نہ مانتا بیڈ روم میں جانے کو، ایک ایسا انسان جو شرابی اور زانی تھا، جس میں ہر اخلاقی برائی تھی، قطعاً اس کا حقدار نہ تھا۔ کبھی کبھی تو اس کا دل چاہتا وہ سب یہیں چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے، کہیں دور، بہت دور، جہاں مہروز نہ ہو، نہ اس کے گھٹے اور گندے مطالبے اور نہ یہ مجبوری کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی وہ نوفل سے مدد مانگے، پھر اسے خود ہی اپنے خیال پر ہنسی آتی۔ بھلا وہ اس کی مدد کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو خود کسی ورک شاپ پر ملازم تھا اور وہیں سوتا بھی تھا، پتہ نہیں اسے فون کیسے کرتا تھا۔ ابھی تک ستارہ اسے یہ راز نہیں اگلوا سکی تھی کہ وہ اسے کیسے جانتا تھا، کیونکہ یہ بات وہ اسے خود بتا چکا تھا کہ مہروز سے اس کا کسی قسم کا ریلیشن نہیں تھا۔ آج پھر اس کا فون آیا تو ستارہ الجھ پڑی۔ نوفل مجھے فون مت کیا کرو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ کیوں؟ پھر وہ پرسکون لہجے میں پوچھنے لگا۔ مجھے فون کر کے آخر تمہیں کیا ملتا ہے؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ مہروز اسٹوڈیو جا چکا تھا۔ سکون، وہ اسی متوازن لہجے میں بولا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ بہت خود غرض ہو تم، اپنے سکون کے لیے میرا سکون تباہ کر رہے ہو۔ جانتے ہو اگر مہروز کو سب پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ وہ خاموش رہا، اتنی دیر کے ستارہ کو لگا شاید فون کٹ گیا ہے۔ جب وہ بولا تو وہ ایک دم چونکی۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو کیا کر لے گا؟ وہ اسی روانی سے رک رک کر بولا۔ بڑے سکون سے پوچھ رہے ہو؟ اتنا ہی ہوگا کہ وہ اپنی نافرمان بیوی کو اسی سکون سے بدکرداری کا سرٹیفکیٹ دے دے گا۔ وہ چلا اٹھی تھی۔ بدکرداری کا سرٹیفکیٹ؟ مائی فٹ! وہ خود کیا ہے؟ وہ سرد مہری سے بولا۔ ٹھیک کہا تم نے، اور اب جب کہ وہ خود اچھے کردار کا نہیں ہے تو مجھے خود بخود یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ میں بھی جو چاہوں کروں، ہے نا؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ وہ خاموش رہا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، وہ آہستگی سے بولا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرا آئی کیو لیول اتنے لیول کا نہیں ہے کہ تمہارے مطلب سمجھ سکے۔ وہ خشک لہجے میں بولی۔ وہ چپ ہو گیا۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ درمیان میں آیا۔ نوفل، میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، خدا کے لیے اسے مزید مشکل مت بناؤ، وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہتی رو پڑی۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، وہ مستحکم لہجے میں بولا، انداز میں قطعیت تھی۔ ڈپریشن اور فرسٹریشن سے اٹھے ستارہ کے دماغ میں جیسے آندھیاں سی چل پڑیں۔ وہ اندر سے کسی پکے ہوئے پھوڑے کی مانند ہو چکی تھی جسے معمولی سی ٹھیس اور ہلکا سا پش کرتے ہی وہ بہنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح نوفل کی یہ بات ستارہ کو سوئی کی طرح چبھی تھی اور اندر پکتا لاوا پھٹ پڑا تھا۔ میری جان چھوڑ دو، کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ ایسا کون سا قرض دینا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں مجھے خائن اور بدکردار بنانا چاہتے ہو؟ کیوں مجھے اکساتے ہو کہ میں اس چور دروازے کو اپنا لوں؟ کیوں؟ کیا مل رہا ہے تمہیں نوفل؟ بولو کیا؟ تم مہروز کو نہیں جانتے، وہ ایک مکمل طور پر گھٹیا اور پست ذہنیت کا شخص ہے۔ اسے بھنک بھی مل گئی نا ہمارے اس تعلق کی تو وہ طوفان اٹھا دے گا۔ وہ خود چاہے جو بھی کرتا رہے اور جو چاہے مجھ سے منوانا چاہتا ہو، یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے اس کی غیرت اور عزت کو چوٹ پہنچے۔ خدا کے لیے نوفل بس کر دو، میرا پیچھا چھوڑ دو، مت کیا کرو مجھے فون۔ مجھے ڈر لگتا ہے مہروز سے، بہت زیادہ ڈر، کیونکہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، کیونکہ میں بزدل ہوں، بہت زیادہ۔ تم کیوں مجھے اور کمزور کرنا چاہتے ہو؟ آخر کیا ملے گا تمہیں؟ بولو، کچھ ملے گا تو مجھے بتاؤ۔ وہ بلند آواز میں چلاتی رہی، پھر سسکیاں لینے لگی۔ چند لمحے پراسرار خاموشی میں بیت گئے۔ کمرے کے گھٹے ماحول میں ستارہ کی سسکیاں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ خدا کے لیے تارا، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ ستارہ کے آنسو کہاں برداشت ہوتے تھے۔ مجھے فون مت کیا کرو نوفل، وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پا کر بولی۔ یہ میرے اختیار میں نہیں، وہ بے بس تھا۔ تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ خائن بن جاؤں؟ نوفل جو بڑی دیر سے ضبط کے بند باندھ رہا تھا پھٹ پڑا۔ میں خائن بنانا چاہتا ہوں تمہیں؟ میں؟ یہ تم کہہ رہی ہو، وہ بھی اس شخص کو جو تمہارے لیے مر رہا ہے۔ جانتی ہو پاگل ہوں تمہارے لیے، اس لیے جی بھر کر ذلیل کرو اور گالیاں دو اس شخص کے لیے جو تمہارے وجود کی قیمت لگا چکا ہے۔ اور مجھے بتاؤ کیا کرے گا وہ خود کتنا کرپٹ ہے یہ جانتی ہو تم؟ وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں دہاڑا تھا۔ تم مجھے یہ مت بتاؤ وہ کیا ہے، وہ جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے۔ وہ چٹکی تھی۔
وہ تمہارا شوہر ہے نا، تو پھر مان لو اس کی بات، کیوں انکار کر رہی ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ ایک پل کے لیے ستارہ سانس نہیں لے سکی، اسے یقین نہیں آیا اسے یہ مشورہ دینے والا نوفل تھا۔ یہ تم کہہ رہے ہو نوفل؟ وہ صدمے سے سن سی ہو گئی۔ یہی تو سننا چاہتی تھی تم، وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ اپنی بکواس بند کرو، تم مجھے ذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، سنا تم نے؟ فون مت کرنا آج کے بعد مجھے۔ وہ پھولے تنفس کے ساتھ چلائی اور فون آف کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا، لب بھیجتے ہوئے اس نے اپنے آنسوؤں اور لرزتے جسم پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں میں ناکام تھی۔ آنسو بے اختیار گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اس نے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے اور سر گھٹنے پر ٹکا کر دھواں دار انداز میں رونے لگی۔ آؤ علینا، تم بھی آؤ نا۔ رمشا نے لان میں بیٹھی علینا کو بھی اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی۔ وہ سب تیار ہو کر بخت کی طرف سے دی گئی ٹریٹ اڑانے جا رہے تھے۔ علینا نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ سفید لانگ شرٹ اور بلیک فلیپر میں وہ اپنے سٹیپس میں کٹے بال کھولے ہوئے تھی۔ صبح میرا ایگزام ہے اور میرے پاس ان بیکار کاموں کے لیے وقت نہیں۔ علینا نے زوردار آواز کے ساتھ کتاب بند کی اور اٹھ کر رہائشی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ رمشا حیران سی کھڑی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے اپنے ساتھ کھڑے افراد میں سے کس سے پوچھا، کوئی نہیں جان سکا۔ شاہ بخت خاموشی سے کھڑا تھا جبکہ کومل بھی حیران تھی۔ عباس نے شانے اچکائے اور کہا، اسے ایگزامز کی ٹینشن ہے۔ کومل نے حیرانی سے اس کی بات سنی اور نفی میں سر ہلا کر کہا، ایسی بھی بات نہیں، اسے ویسے ہی باہر جانا پسند نہیں۔ اس کی بات پر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی، پھر شاہ بخت نے قدم بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیے، گویا کسی قسم کے تبصرے کو غیر ضروری سمجھا تھا۔ سب نے اس کی تقلید کی تھی۔ رمشا نے ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان شاہ بخت کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھا، مگر اس کے سپاٹ چہرے سے کسی قسم کا تاثر اخذ کرنا ناممکن تھا۔ رمشا نے سر جھٹکا۔ شاہ بخت گلاسز آنکھوں پر لگا کر اپنے باقی ماندہ تاثرات بھی محفوظ کر چکا تھا۔ اس کے اندر طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی شفاف سڑک پر رینگتی ہوئی شیرٹن کے آگے جا کر رک گئی تھی۔ خوبصورت ماحول تھا، من چاہا ساتھی بھی۔ رمشا کا موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا۔ سینس آف ہیومر کمال کی تھی۔ اس وقت بھی اس کے تیکھے جملوں اور لطیفوں پر سب کھلکھلا رہے تھے جب اچانک رمشا نے ہاتھ بڑھا کر شاہ کے گلاسز اتار لیے۔ انہیں تو اتار دو، پتہ ہے کبھی کبھی یہ گلاسز نا بہت منافق ہیں۔ بندے کی آنکھوں میں کیا ہے سب چھپا لیتے ہیں۔ بالکل اس جیسے کمبخت دل کو کوئی نہیں جان سکتا کہ اس دل میں کیا ہے۔ سب رمشا کی بات پر اور اس عجیب و غریب منطق پر ہنسے تھے۔ یہ تمہیں کمبخت کہہ رہی ہے، اس نے گویا شاہ بخت کو احساس دلایا۔ شاہ بخت کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ انسان کا دل اس کے جسم کے باہر ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ دوسروں کے خیالات سے آگاہ ہو سکے؟ بالکل، رمشا نے سر ہلایا۔ یہ اللہ کا احسان مانو رمشا بی بی کہ دل باہر نہیں ہے، ورنہ انسان ایک دوسرے کو برداشت نہ کر پاتے۔ شاہ بخت کی سنجیدگی نے عباس کو ٹھٹکایا۔ وہ کیسے؟ کومل نے بھی حصہ لیا۔ اس لیے کہ اچھے برے خیالات ہر دل میں آتے رہتے ہیں، کبھی اپنے بارے میں، کبھی دوسروں کے بارے میں، اور کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا اس کی سوچوں تک رسائی حاصل کرے۔ شاہ بخت نے اپنی شہد رنگ خوشنما آنکھیں رمشا پر مرکوز کرتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ ایک لہجہ کے لیے رمشا کو دھچکا سا لگا تھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ رمشا نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ یہی کہ میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ تم میرے خیالات و احساسات سے آگاہ ہو جاؤ جو اس وقت تمہارے حوالے سے میرے دل میں ہیں۔ شاہ بخت نے یکدم ٹون بدلی۔ کیسے خیالات؟ وہ مسکرائی۔ بہت قاتلانہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں، جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں اس ریسٹورانٹ سے اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ شاہ بخت نے جیسے دھماکہ کیا۔ عباس کا کہا بے اختیار تھا جبکہ رمشا کی حالت دیکھنے والی تھی۔ شرم کرو، میں نے تمہیں کون سا تیر مار دیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر اس پر الٹ پڑی۔ شاہ بخت کے لبوں کی تراش میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے پل بھر کے لیے جھلک دکھلائی اور غائب ہو گئی۔ رمشا کو سکون ہوا، ورنہ شاہ بخت کا موڈ اسے چونکانے لگا تھا۔ دیکھا تم نے عباس، پھر تم کہتے ہو جھگڑا میں شروع کرتی ہوں۔ رمشا نے عباس کو منصف بنایا۔ یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے بھائی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عباس نے فوراً ڈپلومیٹک سٹائل اپنایا۔ رمشا نے حیرت اور تعصب سے اسے دیکھا، پھر سر ہلایا اور کہا، ظاہر ہے تم تو اس کی فیور کرو گے ہی، مرد ہونا۔ رمشا نے طنز کیا۔ ایسی بات بالکل نہیں، تم ایک فضول بات کو لے کر بحث کر رہی ہو۔ چلو مان لیتی ہوں، تم یہ بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ رمشا نے توپوں کا رخ پھر سے بخت کی طرف موڑا۔ وہ جو بری طرح فش فرائڈ کے ساتھ دبا آزمائی میں مصروف تھا،
चौंका, फिर ठंडी सांस भरते हुए फोक हाथ से रखा, पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और तसल्ली से बोला, कुछ भी नहीं। क्यों? रिमशा हैरत से चीख उठी। क्योंकि तुम एज ए पेट्रियोटिक गैर मुल्की प्रोडक्ट्स को पसंद नहीं करती, वो इत्मीनान से कहता स्ट्रॉबेरी टार्ट अपनी प्लेट में निकालने लगा। रिमशा चंद लम्हे खामोश रही, फिर हंस दी। ठीक किया तुमने। कोमल ने खामोशी से दोनों का जायजा लिया और कंधे उचकाकर अपनी प्लेट पर झुक गई। उन दोनों की अजीब सी केमिस्ट्री सबकी समझ से बाहर थी। वो ऐसे ही थे, पल में तोला पल में माशा। टेबल पर 4 अफराद की मौजूदगी के बावजूद खामोशी थी। वापसी के सफ़र में रिमशा की खामोशी हैरत अंगेज थी। असीद मुस्तफ़ा और हिबा तैमूर में बड़ा अजीब सा रिश्ता अस्तवार हो चुका था। वो अपने वादे के मुताबिक अगले दिन उसे फास्ट फूड शॉप पर ले गया, जहां उसने जिंगर बर्गर खाया, ढेर सारी केचप डालकर, और साथ में फ्राइड चिकन खूब इंजॉय किया था। वो मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। फिर उसका कोई दोस्त अचानक वहां आ गया और उसने असीद से हिबा के मुतालिक इस्तफसार किया था। जवाबन असीद ने बड़े आम से और नॉर्मल अंदाज में उसे कहा कि हिबा उसकी बहन है, जिस पर वो मुस्कुराता हुआ उन्हें विश करके चला गया। हिबा बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाई थी। यह उसकी वो शनाख्त थी जो 8 साल पहले तैमूर अहमद ने उससे छीन ली थी, और 8 साल बाद वो शनाख्त, वो रिश्ता असीद मुस्तफ़ा ने फिर से उसे लौटा दिया था। वो हंसते हुए उससे मामूल की बातें कर रहा था। वापसी पर हिबा बेहद खुश थी। इसके बाद गोया उनकी दोस्ती का आगाज़ हो गया, या शायद रिश्ता फिर से अस्तवार हो गया। वो उसके साथ बच्चों की तरह खेलता, उसके लिए नित नई गेम्स लेकर आता, उसे खेलना सिखाता और फिर खुद खेलता। ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह महसूस होता। फिर वो उसकी पढ़ाई में मदद करने लगा। हिबा की ट्यूटर 1 माह की छुट्टी पर थी जब ही मरीना ने उसे असीद के हवाले कर दिया। चंद दिनों में ही असीद को अंदाज़ा हो गया कि वो कितनी नील थी। वो हिसाब का मामूली सा सवाल उसे 10 बार समझाता, तब कहीं जाकर वो उस बात में सर हिलाकर समझ में आने का सिग्नल देती। वो उसके सामने बिल्कुल नहीं बोलती थी। जब वो बोलता तो वो मशहूर सी उसे देखती रहती। वो उसकी नोटबुक पर कोई सवाल हल कर रहा होता या कुछ लिख रहा होता तो वो बेइख्तियार अपने सांवले हाथ अपनी गोद में छुपा लेती। असीद के सुर्खों सफ़ेद हाथों के सामने उसे अपने सांवले और बदसूरत हाथ सख्त शर्मिंदगी से 2-4 करते। वो उसके पास बैठा होता तो वो धीमी सांसों में उसके वजूद से उठती महक अपने अंदर उतारती रहती। वो कुछ बोलता तो वो एकटुक उसे देखती रहती। इस वक्त वो सिक्स स्टैंडर्ड में थी, लेकिन उसका दिल चाहता कि वो झट से असीद की जितनी हो जाए, ताकि वो एक साथ स्कूल जाएं, एक क्लास में पढ़ें और इकट्ठे बैठें। जब वो बोलता तो उसका दिल चाहता कि बस उसे सुनती रहे। वो उसे अक्सर डांटता, तुम इतना कम क्यों बोलती हो, इसलिए कॉन्फिडेंस इतना कम है, मुझे ये तो एहसास दिलाया करो कि मेरी बात तुम्हारी समझ में आती है या नहीं। वो बस सर हिला दिया करती। उसके कम्प्लेक्सेस इतने ज़्यादा, इतने बेशुमार थे, उन्हें ख़त्म करने के लिए शायद हिबा तैमूर को दोबारा जन्म लेना पड़ता। वो इतना जीनियस और हार्ड वर्किंग था कि हिबा को रश्क आता, और वह खुद कितनी नील और कूड़ मगज थी। उसे हमेशा शर्मिंदगी होती जब वो उसे एक ही चीज़ बार बार समझाता। वो कितना खूबसूरत था। बाज़ दफ़ा वो यकटुक उसे देखती रहती। उसे लगता शायद खूबसूरती और वजाहत असीद मुस्तफ़ा पर ख़त्म थी, और वह खुद क्या थी, सांवली रंगत और आम से नैन नक्श, कुछ भी तो ख़ास नहीं था उसमें। उसे असीद की चमकदार स्याह आंखें बेहद भाती, जो जहानत की चमक से मामूर थीं। उसकी खड़ी नाक जो उसके अटल इरादों का पता देती थी, और उसके भूरे बाल जो उसने बहुत खूबसूरत स्टाइल से पीछे सेट किए हुए थे। कभी कभी वो हैरत से सोचती कि शायद असीद को दुनिया की हर चीज़ का पता था। हर टॉपिक से मुतल्लिक उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि वो आराम से किसी से भी गुफ्तगू कर सकता था। जबकि हिबा को तो शायद ये भी मालूम नहीं था कि उसकी सिलेबस की किताब में स्टोरीज कितनी थी। वक्त कुछ मज़ीद सरका। हिबा और असीद के रिश्ते में मज़ीद मजबूती आई थी। जब वो मैट्रिक में आई तब तक वो अपना कॉलेज पीरियड ख़त्म करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका था। इतने सालों की हिबा पर की गई मेहनत रंग लाई थी। उसमें काफ़ी हद तक बदलाव आ चुका था। वो स्टडीज़ में बहुत अच्छी हो गई थी। वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, जिसका सबूत उसके ग्रेड्स और बढ़ती हुई शील्ड्स की तादाद थी। उसकी यूनिफॉर्म पर हेड गर्ल की सैश का इजाफा हो चुका था। बावजूद इसके कि असीद अब हद से ज़्यादा मसरूफ़ हो चुका था, वो उसके लिए वक्त ज़रूर निकालता। स्टडीज़ के हवाले से उसे गाइड करता, उसकी कामयाबियों को सराहता, उसके साथ बैठकर बातें करता, उसकी छोटी सी बात पर भी तारीफ़ करता और उसके हाथ की कॉफ़ी फरमाइश करके बनवाता। हिबा के पास अब एक ढेर था कार्ड्स और गिफ्ट्स का, जो असीद ने उसे मुख्तलिफ मौक़ा पर दिए थे। बहुत से ईद कार्ड्स थे, सिस्टर्स डे के कार्ड्स, न्यू ईयर के कार्ड्स, बेस्ट विशेस के, बर्थडे कार्ड्स और वैलेंटाइन डे के कार्ड्स भी।
जिन पर वो अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में हमेशा लिखा करता, फॉर माई स्वीट सिस्टर हिबा। वो जब भी उनको देखती नए सिरे से खुशी और सरशारी महसूस करती। वो बदल चुकी थी। असीद मुस्तफ़ा ने उसे बदल दिया था। उसने हिबा तैमूर को कम्प्लेक्सिस की दलदल से दोनों हाथों से थाम कर बाहर खींच लिया था। वो सूरत की बजाय सीरत की खूबसूरती पर यकीन रखता था और हिबा उसकी हर बात पर ईमान ले आई थी। उसे लगता वो सूरत के हवाले से कम्प्लेक्स को बहुत पीछे छोड़ आई थी। उसको असीद की आंखों में अपने लिए हमेशा नरमी और उन्स नज़र आता। वो उसका सबसे प्यारा दोस्त था। उसके मैट्रिक के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे। असीद का सेमेस्टर चल रहा था, मगर इसके बावजूद उसने हिबा को तैयारी में भरपूर मदद दी थी। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद वो लंबी तान कर सोई थी। 2 दिन में उसकी थकन उतरी तो उसे नई परेशानी ने आ घेरा। हमेशा की तरह उसने असीद से रजू किया था। वो उसके कमरे में आई तो वो बेड पर बैठा ढेर सारे पेपर्स और बुक्स फैलाए शायद नोट्स बनाने में मगन था। हाय असीद, वो दरवाजे में खड़ी मुस्कुराई। हेलो, उसने एक लम्हे के लिए सर उठाया और फिर मसरूफ़ हो गया। जब वो अंदर नहीं आई तो उसने दोबारा सर उठाया। वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना। तुम शायद कुछ बिजी हो। हिबा ने बाजू सीने पर बांधकर चौखट से टेक लगा ली। हूँ तो, लेकिन आओ तो, क्या बात है। वही नरम और दिलकश मुस्कुराहट। हिबा के अंदर एक खूबसूरत एहसास का डेरा जमाया था। वो आगे बढ़ आई। असीद, मैं बोर हो रही हूँ, हिबा ने उसके पास धम से गिरते हुए कहा। वो आहिस्ता से हंसा। अच्छा, एग्ज़ाम्स की थकन उतर गई? हाँ, मुझे कोई एक्टिविटी नहीं ढूंढ रही। हिबा ने मुंह बसोरा और तकिया खींचकर दराज हो गई। असीद ने तेजी से कुछ लिखते हुए आखिर में लाइन खींची और पेपर्स इकट्ठे करने लगा। ख़त्म हो गया काम? हिबा ने पूछा। हाँ, हो गया। उसने चीज़ें समेट कर राइटिंग टेबल पर रखी और निचले दराज से 2 लेस के पैकेट निकालकर एक उसकी तरफ उछाल दिया और खुद भी बेड पर आ बैठा। हाँ, क्या मसला है तुम्हारा? बोरियत, हिबा ने लेस खाते हुए कहा। तुम कोई शॉर्ट कोर्स कर लो कंप्यूटर का, असीद ने हल बताया। कर लूँ? मतलब? तुम कराओगे? मैं हरगिज़ किसी इंस्टीट्यूट नहीं जाऊंगी, हिबा ने फ़ौरन जवाब दिया। पता है मुझे। तो फिर सुबह से शुरू करें, हिबा ने खाली रैपर डस्टबिन में फेंका। इतनी जल्दी किस बात की है? जल्दी? मुझे तो करने को कुछ मिलता ही नहीं, वो पानी का घूंट लेकर बोली। मामा के साथ किचन में हेल्प करवाया करो, असीद ने उसे मुफ्त मशवरा दिया। हिबा ने भवें उचकाकर उसे देखा। नामुमकिन, सख्त नफरत है मुझे किचन के कामों से। गलत बात, कल को हमें तुम्हें अगले घर भी भेजना है। वो आहिस्ता से मुस्कुराया, अंदाज में शरारत थी। खुले दरवाजे से तैमूर, जो बड़ी देर से ये मंजर मुलाहिजा कर रहे थे, खुद पर काबू ना पा सके, तेजी से अंदर आए थे। पापा आप आइए। हिबा बेसाख्ता खड़ी हो गई। इस घर से हिबा नहीं, तुम जाओगे, समझे? क्योंकि ये हिबा का घर है, तुम्हारा नहीं। वो असीद की तरफ उंगली उठाकर बुलंद आवाज में बोले। असीद के चेहरे का रंग तेजी से बदला। पापा फॉर गॉड सेक, बस कीजिए, कभी तो अपनी नफरत की ऐनक उतारकर रिश्तों को जांचिए। हिबा तेजी से उनके सामने आकर बोली। अंदाज में वाज़े बेखौफी और सरकशी थी। तैमूर अहमद को यकीन नहीं आया। उनकी बेटी हिबा उनके सामने खड़ी हो गई थी, वो भी उस असीद के लिए। उन्होंने बेयकीनी से हिबा को देखा। तुम बीच में मत बोलो, उन्होंने सख्ती से हिबा को टोका। क्यों ना बोलूं, मेरा पूरा हक है बोलने का। क्या कहना चाहते हैं? यही ना कि असीद मेरा भाई नहीं है? तो फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत अच्छी तरह से इस हकीकत से आगाह हूँ, हिबा ने बुलंद आवाज़ में कहा और ज़ोरदार तरीके से हाथ में पकड़ा ग्लास ज़मीन पर दे मारा। शीशे के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। वो दौड़ती हुई कमरे से निकल गई। तैमूर ने नफरत से असीद को देखा और खुद भी हिबा के पीछे चले गए। हिबा कमरा में बंद हो चुकी थी। हिबा मेरे बेटे, हिबा दरवाज़ा खोलो हिबा। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा था, मगर बेसूद। वो भी हिबा तैमूर थी। तैमूर अहमद से ज़्यादा ज़िद्दी, उसने कतन उनकी पुकार पर कान ना रखे। वो 20 मिनट तक दरवाज़ा बजाते रहे, फिर थक कर चले गए। रात में उन्होंने बहुत सर्द और खुरदरे लहजे में मरीना से कहा था, अपने बेटे से कहो मेरी बेटी से दूर रहे। मरीना ने अजहद अफसोस और दुख से उन्हें देखा था, मगर चाहने के बावजूद ये नहीं कह पाई कि तैमूर अहमद, वो मेरी भी बेटी है। इसके बरक्स वो बोली, आप ऐसा क्यों सोचते हैं तैमूर? अपना मुंह बंद रखो और जितना मैंने कहा उतना करो। वो खबीस उसे मेरे मुकाबिल ला रहा है। वो मेरी बेटी को बागी बना रहा है। वो तल्ख लहजे में दहाड़े थे। मरीना जर्द चेहरे के साथ उन्हें देखती रहीं। वो कहना चाहती थी कि खुदारा उन दोनों का इतना मासूम, पाकीज़ा और खालिस रिश्ता अपनी शक्की फितरत से गंदा मत करें, मगर वो जानती थी कि ये बेकार था। तैमूर अहमद ने कब उनकी सुनी थी जो आज सुनते। वो खामोशी से उनकी तल्ख और जहरीली बातें सुनने पर मजबूर थीं।
संतोषा में सर्द मौसम शुरू हो चुका था। दर्जा हरारत बतदरीज कम हो रहा था, मगर मौसम की यह खुनकी सितारा के अंदर लगी आग को ठंडा करने में नाकाम थी। रात फिर उसका महरोज से ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था। वो हर सूरत अपनी बात मनवाना चाहता था। कंपनी की तरफ से उस पर दबाव बढ़ रहा था। तल्ख कलामी बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ पहुंची थी कि महरोज ने उस पर हाथ उठा लिया था। उसने बेदरेक सितारा के चेहरे पर थप्पड़ मारे थे और उसे वाज़ेह अल्फाज में धमकी दे चुका था कि उसे हर सूरत उसकी बात मानना होगी, वरना वो हर हद पार कर जाएगा। जिस पर सितारा ने आग बगोला होते हुए दूबदू कहा था कि बसद शौक वो देखेगी कि उसकी कमीनगी और जलालत की आखिरी हद क्या है। उसकी इतनी खुदसिरी और सरकशी पर महरोज ने उसे तुर्प का पत्ता भी दिखा दिया था। तुम देखना सितारा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और फिर देखूंगा इस अजनबी शहर में तुम कहाँ जाती हो, और तुम्हारे घर वालों को सिर्फ मेरा एक फ़ोन ही काफ़ी होगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम घर से भाग गई हो। महरोज का लहजा जनूनी और ख़तरनाक हो गया था। सितारा के हवास उसका साथ छोड़ने लगे। ज़माने भर की खबासत और शैतानियत जैसे उस पल महरोज के चेहरे पर सिमट आई थी। सितारा को उसका चेहरा देखकर उबकाई आने लगी। इतना गंदा, इतना गलीज, ये कौन सा महरोज कमाल था? वो तो इस महरोज कमाल को नहीं जानती थी। उसका दिल चाहा वो उस चेहरे पर थूक दे। बेसाख्ता वो भागती हुई कमरे से निकल आई और अब वो तकदीर के इस मोड़ पर साकत सी बैठी थी। वो इकलौता मददगार और हमदर्द भी उसने खुद अपने हाथों से खो दिया था, और इस पल वो सोच रही थी कि वो कैसे इस मुश्किल को हल करे, किससे मशवरा ले। एक बार तो जी चाहा पाकिस्तान फ़ोन करके अपने घर में सब बता दे। फिर खुद ही अपनी सोच पर अफसोस हुआ। वो भला उसकी क्या मदद कर सकते थे सिवाय इसके कि वो सिर्फ टेंशन ले लेते, जाकर उसके ससुराल वालों से उलझ पड़ते। मसला तो फिर भी वहीं था, जूं का तूं। इतनी दूर कोई भी उसकी मदद को ना आ सकता था। उसने बहर सूरत खुद कोई अमली कदम उठाना था, लेकिन क्या और कैसे? ये दो सवाल मुसलसल उसे तंग कर रहे थे, और वह इनके जवाब ढूंढती ढूंढती थक चुकी थी। हर बार ध्यान नौफिल पर आकर ठहर जाता और वो थम जाती। एक बार दिल चाहता उसे साफ पूछ ले कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। फिर नौफिल की कमज़ोर और हल्की माली पोजीशन का ख्याल आता तो खुद ही अपनी सोच झटक देती। वो भी उसके लिए क्या कर सकता था? सच तो ये था कि उसे अपने मसले का कोई हल ही नज़र ना आता था। महरोज किसी सूरत अपनी बात से हटने को तैयार ना था, और उसकी उम्मीद भी नहीं थी। तो क्या वो वाकई अपनी धमकी पर अमल करेगा? और अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो क्या करेगी? सोच सोच कर उसका सर फटने के करीब हो गया। लेकिन ये फैसला तो वो बहरहाल कर चुकी थी कि उसे नौफिल को सब बता देना था। उस दिन के बाद शायद वो वाकई सख्त खफा हो गया था, जब भी 2 दिन से उसका फ़ोन नहीं आया था। वो सारा दिन बिस्तर पर कसलमंदी से पड़ी रही, ना नाश्ता किया, ना चाय पी। दिल ही नहीं चाह रहा था। इस वक्त सहपहर 3 बजे का वक्त था। वो कंबल में दुबकी छत को घूर रही थी जब अचानक उसके पास पड़ा फ़ोन बजने लगा। उसने नंबर देखा। नौफिल का नंबर जगमगा रहा था। उसने बेताबी से फ़ोन उठाया। नौफिल, वो इतना ही कहकर रोने लगी। तारा, क्या बात है? प्लीज़ बताओ, क्या फिर महरोज से कोई झगड़ा हुआ है? तारा देखो, रो मत, वो बेताबी से बोला। वो चंद लम्हे अपने आंसुओं पर काबू पाती रही, फिर बोली, एक बात पूछूं नौफिल? क्या? मेरे लिए क्या कर सकते हो? वो अजीब से लहजे में बोली। तुमने ये सवाल क्यों किया तारा? वो अजीब अजियत और तकलीफ से भरे लहजे में बोला। वो चंद पल अपने आंसू पीती रही, फिर बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही नौफिल, मुझे बताओ मैं क्या करूं? वो कहता है वो मुझे छोड़ देगा इस अजनबी शहर में, और मुझे फिर पता चलेगा कि यहाँ कैसे घाघ शिकारी बैठे हैं मुझे शिकार करने के लिए। वो कहता है, वो रोते हुए उसे बता रही थी जब नौफिल ने दरमियान में उसकी बात काट दी। वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसमें उसी का नुकसान है। वो हर सूरत तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा, नौफिल ने यकीन से कहा। मसला तो फिर भी वही है, जब मैं किसी सूरत नहीं मानूंगी तो वो आखिरी हद पर उतर आएगा। तुम्हें लगता है वो तुम्हें छोड़ देगा? हाँ, मुझे लगता है। सितारा की आवाज़ में खदशात और औहाम थे। नौफिल खामोश रहा। उसकी खामोशी सितारा को चुभने लगी। तुम चुप क्यों हो? तुम मेरी मदद नहीं करोगे? वो आसो निराश के दरमियान डोल रही थी। मैं क्या मदद करूं? वो गड़बड़ा गया, मगर हिचकिचाकर बोला, वो मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। वो झंझलाकर चिल्ला उठी। तुम मफरूज़ों की बात कर रही हो? उसने तुम्हें छोड़ा तो नहीं ना? तुम्हारा मतलब है मैं इंतज़ार करूं कि वो मुझे धक्के देकर इस घर से निकाले? वो गुस्से से बोली। देखो तारा, तुम जानती हो मैं किस तरह रह रहा हूँ। मेरे पास तो अपना घर भी नहीं।
तो मैं वो बेबसी से वजाहत देने लगा। उम्मीद का आखिरी चिराग भी तेज हवा के स्पुर्द हुआ था। यकदम ही जमीन सितारा के कदमों तले हिलने लगी। वो चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सकी। तुम ठीक कह रहे हो नौफिल, मैं गलत हूँ। मैं बिल्कुल गलत सोच रही थी। तुम भला मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम तो खुद 2 वक्त के खाने के लिए सारा दिन मजदूरी करते हो, तब कहीं जाकर। वो रुक गई। आंसुओं का सैलाब आंखों के बंद तोड़ने पर आमादा था। मुझे माफ़ कर दो नौफिल, मैं आज के बाद कतई तुम्हें तंग नहीं करूँगी। कभी तुम्हें मदद के लिए नहीं कहूँगी। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं महरोज़ की बात मान लूँगी। वो कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। नौफिल के कदमों तले से ज़मीन सरक गई। फजूल बातें मत करो तारा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो संभल कर उसे तनबीह करने लगा। मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता हमेशा मौजूद होता है तारा, सिर्फ हमारी नज़रों से ओझल होता है। वो मुस्तहकम लहजे में उसे तसल्ली देने लगा। लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं कोई वली या पैगंबर नहीं हूँ जिसके लिए कोई मोजज़ा हो जाए। मैं एक आम सी बशर हूँ जिसे अपने मसले मसाइल खुद ही हल करना है। वो भी संभले हुए लहजे में बोली और फ़ोन बंद कर दिया।